بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید آپ لوگوں کو اس پروگرام ہمارے استاد میں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج بھی ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، ایک نئے استاد کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ، جن کا ہمیں بڑا انتظار تھا، اور الحمدللہ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور وہ اس پروگرام کے اندر آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. ان کا نام شیخ عبداللہ شمیم صاحب ہے، اور انشاءاللہ ان کی جو تعلیمات ہیں اور اس کے بعد ان کے جو دعوتی پروگرام ہیں اور جو بھی دین کے حوالے سے جو جدوجہد ہے، انشاءاللہ ہم ان کی زبانی ہی ان سے سنیں گے. تو میں بغیر کسی تاخیر کے اس پروگرام کے اندر دعوت دیتا ہوں آج کے ہمارے بڑے ہی اسپیشل، بڑے ہی پیارے مہمان شیخ عبداللہ شمیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیے. ماشاءاللہ خیریت سے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے آپ پر. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، بالکل خیریت سے ہیں الحمدللہ. شیخ صاحب سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور ہماری جو ٹیم ہے اور سب سامعین کی طرف سے جو ہے وہ کافی ریکویسٹ بھی تھی، آپ کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمارے لیے نکالا آپ نے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے وقت اور علم میں برکت ڈالے. وإياكم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بڑا ہی مبارک جو ہے یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، اور اس سے انشاءاللہ میں نے پروگرامز یہ دیکھے ہیں آپ کے پہلے بھی تعارف ہونے کے بعد، تو بڑا ہی اس میں ماشاءاللہ ایک دلچسپ اور بہت کچھ سیکھنے کا، کیونکہ تجرباتی اور عملی زندگی کے حوالے سے گفتگو ہے زیادہ تر، تو بہت کچھ الحمدللہ سیکھنے کے لیے ملتا ہے آپ کے پروگرام کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ آپ توفیق دے. آمین آمین. بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ہے چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول کرے انشاءاللہ. تو شیخ صاحب اس پروگرام کا میں چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن دے دیتا ہوں، پھر اس حوالے سے پھر ہم اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ. تو اس پروگرام کا جو ہے مین مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارا علماء کے ساتھ، ہمارا شیوخ کے ساتھ اور ہمارا استادوں کے ساتھ جو ہے ایک تعلق جڑ جائے، اور ہم جس طرح ہم ان کے دروس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس طرح ہم ان کی جو زندگیوں کو پڑھ کے، ذرا قریب سے ان کی زندگیوں کو ذرا پڑھ کے، تو ہم بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا ہے کہ ہم نے جتنے بھی ابھی تک الحمدللہ 18 ڈفرینٹ شیوخ کے استادوں کے ہم نے انٹرویو کیے ہیں، اس پروگرام کے اندر لے کر آئے ہیں، اور فیڈ بیک بالکل ایسے ہی آئے ہیں الحمدللہ. جس نظریے سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا وہ خاص یہی تھا کہ ہم استادوں کی زندگیوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور ہر استاد سبحان اللہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہر استاد کی زندگی مختلف ہی ملتی ہے. کچھ نہ کچھ ان کی زندگی کے اندر ایسا پہلو ہوتا ہے جس سے اسپیشلی ہم نوجوان بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور جو اگر خود نہیں اس کے اوپر عمل کر سکے وہ اپنی اولادوں کو اس رستے کے اوپر لے کر جا سکتے ہیں. تو صرف یہی اسی پلاننگ سے، اسی نظریے سے اس پروگرام کو شروع کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ڈالے اور اللہ کی توفیق سے ابھی جاری ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. بڑا ہی مبارک عمل ہے، اور یقیناً جو اہل علم پہلے زمانے میں تراجم جو لکھا کرتے تھے علماء محدثین یا علماء کرام کے یا روات کے، تو اس میں یہ چیزیں، کیونکہ پہلے زمانے میں کتابت کا ہی ایک سلسلہ تھا، کتابیں لکھی جاتی تھی اور لوگ کتابیں ہی پڑھتے تھے. اب آج کا نیا دور ہے، اور اس میں سوشل میڈیا خاص طور پر ایک دنیا کے آج کے دور میں نوجوان نسل کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ہر ایک کے پاس یہی چیز پہنچتی ہے. پڑھنے سے زیادہ اب سننے اور دیکھنے پر لوگوں کی توجہ ہے. وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کا یہ محفوظ کرنا ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک مبارک کڑی ہے. بس ایک نئی جدید شکل کے اندر آپ یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دے. اور یہ یعنی بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی سلف کا ایک انداز اور طریقہ ہے.
تو اسی سے مبارک عمل سے یہ چیز جڑی ہوئی. بالکل بالکل، الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول کرے اور ہمارے وقت کے اندر جو ہے برکت ڈالے. تو شیخ صاحب اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے میرے خیال سے میں بس ایک چیک کر رہا ہوں کہ سب کو سنائی دے رہا ہے. جی بالکل الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ہے. تو شیخ صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کی پیدائش کی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی اور آپ کے گھر کے اندر جو ہے کون کون ہے، مطلب آپ کے والد والدہ، آپ کے بھائی بہن اور آپ کی اپنی اولاد، ان کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیں کچھ. میرا پورا نام جو ہے ویسے تو عبداللہ شمیم معروف ہے، لیکن محمد عبداللہ، کیونکہ ہمارے ایک پاکستان کے اندر ہندو پاک میں ایک رواج ہے کہ لفظ محمد ساتھ لگتا ہے یا احمد لگتا ہے، تو میرا نام محمد عبداللہ ہے. والد کا نام شمیم احمد ہے، پھر دادا کا نام محمد شفیع، اور آگے ایک سلسلہ محمد یوسف ایک سلسلہ ہے. اور میری پیدائش جو ہے وہ کراچی شہر کی ہے 1985 8 اپریل کو، اور جو کہ اسلامی لحاظ سے سن 1405 ہجری اور 5 رجب بنتی ہے غالباً. تو پیر کا دن تھا. یہ تاریخ پیدائش اور اس حوالے سے تفصیل ہے. باقی گھر کے اندر یعنی والدین جب میں پیدا ہوا تو تھے، اور میں آخری سب سے ان کی اولاد ہوں. مجھ سے بڑے میرے 3 بھائی تھے اور ایک ہمشیرہ، جن میں سے ایک بھائی کا تقریباً ان کی 22 سال کی عمر میں 20 سال پہلے، آج سے 98 میں تقریباً ان کا انتقال ہو گیا تھا. وہ بھی یعنی ان سے منسلک اور نیک آدمی تھے. اس وقت جو ہے وہ میرے 2 بھائی ہیں بڑے اور ایک ہمشیرہ ہے. والد صاحب کا انتقال تقریباً آج سے 6 سال پہلے ہو گیا تھا، اور والدہ حیات ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، عافیت میں رکھے. تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے. شادی میری 8 سال پہلے ہوئی تھی، 2013 کی سٹارٹنگ میں، جنوری میں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 3 بچوں سے 3 بیٹے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا عطا فرمایا ہے. 2 بیٹیاں بڑی ہیں اور بیٹا چھوٹا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نیک کرے آپ کی اولاد کو اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا آمین. شیخ صاحب یہ مطلب اب اس طرف آتے ہیں کہ آپ کے پورا ایک خاندانی اس طرح کا سلسلہ تھا کہ دعوت کے اوپر اور شیوخ کا خاندان تھا، یا پھر آپ ہی اپنی فیملی میں سے اس طرح دین کی طرف آئے اور سوچا کہ میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی کام کروں گا؟ اس کے بارے میں ہم تھوڑا بتائیں گے کہ کس طرح آپ کا اس چینج یا شروعات ہوئی تھی. بس یہ ہماری جو اصل پوری فیملی ہے، بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو شاید، کراچی میں زیادہ تر جو ہماری قوم ہے یا برادری ہے، دہلی والے کہلاتے ہیں. یہاں پر انڈیا سے بیسکلی ہمارا پہلے یعنی پارٹیشن سے پہلے کا ایک تعلق ہے، تو زیادہ تر یہاں پر ہم تجارت کے پیشے سے ہی منسلک ہیں. سب کا تقریباً بزنس ہی رہتا ہے اپنا. تو گھر والوں کا بیک گراؤنڈ یہی تھا، بزنس کا تھا، اور سب اسی میں ایک طرح کے تھے. اور والد صاحب کو بہت زیادہ دین کی طرف نہیں تھے، نمازی شروع سے تھے، نماز پڑھتے تھے اور ایک جانا ایک دین سے تعلق تھا، قرآن وغیرہ پڑھنا، لیکن کوئی بہت زیادہ دین سے گہرا تعلق اور لگاؤ نہیں تھا. لیکن پھر بعد میں والد صاحب کی چونکہ گورنمنٹ جاب رہی ہے، ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کراچی، پاکستان میں ایک ادارہ ہے، اس میں جی ایم تھے، تو اسی پر ریٹائرڈ ہوئے تھے. تو اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کافی زیادہ بیمار ہوئے، شوگر ان کو ہوئی، اور ان کی شوگر جو ہے وہ یعنی کوما میں چلے گئے تھے. 1000 سے اوپر ان کی شوگر آئی تھی. اس طرح کی صورتحال تھی. بہر اللہ نے زندگی عطا کی، ایک نیا موقع دیا ان کو. تو اس کے بعد ایک طرح سے ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی. اور میری عمر اس وقت تقریباً 8 سال تھی. تو اس کے بعد جو ہے بہرحال انہوں نے جو نارمل ہمارے یہاں ایک طریقہ کار ہے کہ اسکول کی ایک تعلیم میری جاری تھی، اور میں اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھا کہ اچانک پھر والد صاحب نے ایک ترغیب محبت کے انداز میں جیسے قرآن حفظ کرنے کے لیے. ورنہ اس سے پہلے میرے 2 بڑے بھائی جو ہیں دین سے ہم لوگ منسلک تھے، مسجد آنا جانا یا دینی سرگرمیوں میں حصہ لینا، لیکن اس طرح کی کوئی دینی تعلیم کے حوالے سے خاص جیسے قرآن حفظ کرنا یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں. تو خیر انہوں نے ترغیب دی، تو پھر مجھے خود ہی شوق ہوا. تو ریگولر جو ہے وہ جو ہماری تعلیم میری رہی وہ 5th کلاس تک یہاں پر رہی. اس کے بعد پھر میں نے قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے یہاں پر ایک مدرسہ ہے وہاں داخلہ لیا، اور تقریباً 2 سال کے عرصے میں یعنی 6 مہینے تقریباً انہوں نے مجھے قاعدہ پڑھایا، اور اس کے بعد جو 1.5 سال میں قرآن مجید حفظ ہو گیا. اور پھر
2-3 مہینے کے اندر گردان جو ایک سلسلہ ہوتا ہے دہرائی کا وہ ہوا، اور اس کے بعد میں الحمدللہ یہاں حفظ کے مدرسے سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے فارغ ہو چکا. تو اس کے بعد جو ہے بہرحال حفظ کے دوران والد صاحب کا ایک ذہن تھا، وہ بزنس کی طرف آ گئے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی. تو بہرحال وہ ایک ذہن بنا رہے تھے محبت کے ساتھ، یعنی کوئی زور زبردستی نہیں کی، اور انہوں نے ہمیشہ ایک پورا اختیار دیا کہ جو پڑھنا چاہتے ہو اور جو کرنا چاہتے ہو اپنی خوشی سے کرو. پھر میں نے پڑھائی کے بعد ارادہ کیا کہ میں مزید جو ہے اس دین کے علم کے حوالے سے مزید آگے بڑھوں، اور جو ایک ہمارے درس نظامی جو مدارس کے اندر رائج ہے وہ تعلیم بھی شروع کروں. تو میں گفتگو جاری رکھوں اپنی، یا بیچ میں آپ کا کچھ سوال ہے کیونکہ میں نہیں آپ جاری بھی رکھ سکتے ہیں. میرا ایک سوال آیا تھا بیچ میں وہ اس کو ہم اینڈ پہ کر لیں گے انشاءاللہ. وہ تجارت کے حوالے سے تھا، کیونکہ آپ نے بتایا کہ وہ تجارت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں کریں گے، کیونکہ آپ ابھی اپنی گفتگو جاری رکھیں تعلیم کی انشاءاللہ. تو بس وہ اس کے بعد جو ہے وہ دینی تعلیم کا ایک رجحان ہوا. میں حفظ کرتے ہی جیسے ہی میرا حفظ مکمل ہوا اور گردان مکمل ہوئی، تو رمضان کا مہینہ آ گیا تھا، تو میں عمرے پر چلا گیا. عمرے سے واپسی پر پھر ارادہ ہوا کہ دینی تعلیم کا ایک آغاز کیا جائے. تو یہاں کراچی میں آپ کے علم میں ہے ہمارا ایک مشہور ادارہ ہے جامعہ بکر الاسلامیہ. تو وہاں پر ایڈمیشن کے لیے جب گئے تو وہاں معلومات ہوئی کہ وہاں جو سلسلہ ان کا تعلیمی ہوتا ہے وہ سال کی سٹارٹنگ کرتے ہیں، پہلے وہ کرتے تھے اگست میں. جس طرح اگست یا سپٹمبر میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہوتی ہے تعلیم کا آغاز، اسی طریقے سے جامعہ ابی بکر میں بھی یہ سلسلہ تھا. اور اس ٹائم پہ رمضان تھے، رمضان کا جو مہینہ تھا وہ جنوری میں تھا، یا دسمبر کا اینڈ تھا، جنوری اس طرح سے تھا. تو بہرحال وہ ان کا سال درمیان میں تھا. تو وہاں پر شیخ ابو عبد المجید ہوتے ہیں، شیخ محمد حسین بلتستانی حفظ اللہ، بڑے معروف علماء میں سے کراچی کے. خیر ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ کل ہی ہمارے کراچی میں ایک اور ادارہ کھلا ہے شیخ عبدالناصر رحمانی صاحب کا، اس کا کل ہی آغاز ہوا ہے، یعنی کل ہی انہوں نے لانچ کیا، ابھی تک پڑھائی بھی سٹارٹ نہیں ہوئی. اور وہاں پر آپ ابھی فی الحال چلے جائیے، وہاں تعلیم ابتدا کیجیے، پھر آگے جو ذہن بنے اس حساب سے آپ دیکھیں. پھر وہیں سے ہم جامعہ بکر سے المعہد السلفی تعلیم و تربیہ کا جو پہلا دن تھا، آپ سمجھے کہ میں وہاں پہنچا، اتوار کا دن تھا، تو وہاں ایڈمیشن لیا. اگلے ہفتے سے وہاں پڑھائی کا آغاز ہوا، اور یہاں سے جو ہے وہ دینی تعلیم کا ایک سفر جو ہے المعہد السلفی سے، جو ایک درس نظامی کی باقاعدہ ایک تعلیم ہے، وہ یہاں سے میرا اس سفر کا، اس تعلیم کا آغاز. اس میں ساتھ ساتھ میری یہ جو ہماری اس کو کہتے ہیں عصری تعلیم یا دنیاوی تعلیم جو الگ سے ہوتی ہے، وہ بھی پرائیویٹلی چلتی رہی. اور میں نے جو یہاں کا ایک سسٹم ہے ہمارا گورنمنٹ کا، اس سے میں جو ہے وہ انٹر کیا میں نے، لیکن وہ تھا یعنی ریگولر ہی تھا. اور مطلب یہاں جو ایک سسٹم ہے ہمارا کہ اس میں آپ مستقل اگر کلاسز نہیں بھی لیتے تو آپ کلاس 10 کلاسز لے کر اور پھر جو ہے وہ آپ امتحان میں شریک ہو سکتے ہیں. تو الحمدللہ ویسے انٹر کیا، اور ساتھ ساتھ یہ دینی تعلیم 8 سالہ کورس جو ہے وہ الحمدللہ یہ جاری رہا. تو یہاں پہ پھر تقریباً 2006 میں 2006 میں یعنی ہماری پڑھائی کا اینڈ ہونا تھا. تو 2005 میں اور 2004 میں میرا انٹر ہو چکا تھا. تو انٹر کے بعد جو ہے وہ ہمارے استاد جو شیخ عبدالناصر رحمانی حفظ اللہ ہیں، ان کی طرف سے یہ تھا کہ آپ لوگ اگر کوشش کرتے ہیں آگے داخلے کے لیے جامعہ اسلامیہ میں، کیونکہ جامعہ اسلامیہ میں انٹر بیس پہ داخلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا سرٹیفکیٹ ہے تو وہاں قبول ہوتا ہے، تو اس پر آپ اپنے داخلے کی کوشش کیجیے. میرے ساتھ شیخ عثمان صفدر بھی تھے، اور ہم دونوں ایک کلاس فیلو تھے. ایک ساتھ ہم نے یہ معہد السلفی میں اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا تھا. تو ہم دونوں کی ڈاکومنٹس شیخ عبدالناصر رحمانی حفظ اللہ وہ اپنے ساتھ ہی لے کر گئے وہاں جامعہ اسلامیہ، اور جو ان سے ممکنہ کوشش ہو سکتی تھی وہ داخلے کے لیے انہوں نے کی. اور 2006 میں الحمدللہ ہمارا جو آخری سال تھا وہ چل رہا تھا، اور آخری 3 مہینے باقی تھے. تو مئی کے مہینے میں ہمیں یہ اطلاع ملی کہ ہمارا الحمدللہ داخلہ ہو گیا اور قبول ہم ہو چکے ہیں. بہرحال وہ پروسیس اپنی جگہ پر چلتا رہا ایڈمیشن کا. وہاں پر جو یہاں اجراءات ہوتے ہیں اپنے داخلے کے لیے، جو مطلب ویزا کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا یہ پڑھائی بھی جاری تھی. اور ہم نے جو ہے وہ امتحان بس سمجھیں کہ المعہد السلفی کے آخری سال کا امتحان پیپر دیا ہے، آخری 8 سالہ کورس کا، اور اس کے اگلے ہی دن ہماری فلائٹ تھی مدینہ کے لیے. یعنی جو تقریب ہوتی ہے یہاں پر، جو سالانہ تقریبات منعقد ہوتی ہیں طلباء کے رخصت کرنے کے لیے، اس میں ہم اپنی تقریب میں یہاں پر پاکستان میں شریک نہیں تھے. وہاں سے پھر ہمارا جامعہ اسلامیہ کا ایک سفر کا آغاز ہوا.
اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ کی خاص فضل اور اس کی خاص رحمت تھی، جو کہ یعنی وہاں رہ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ نعمت جو ہے وہ اللہ کا ہی خاص فضل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو بس پھر وہاں جب ہم پہنچے ہیں جامعہ اسلامیہ، تو چونکہ ایک انٹر کی سند تھی، وہاں ہمارے دوست کچھ واقف پہلے بھی موجود تھے جو پڑھ رہے تھے، مشاورت ہوئی ان سے، کچھ گفتگو ہوئی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ کچھ عرصہ وہاں پر معہد تعلیم اللغہ ہے جو بیسک کورس کرواتے ہیں عربی لینگویج کا، کیونکہ ہمیں یہاں مدارس کا ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہمیں عبارت کے پڑھنے پر، نحو صرف پر، گرامر پر، عربک گرامر پر کافی توجہ ہمارے لیے ہوتی ہے، لیکن گفتگو پر اتنی توجہ یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی زبان میں اردو میں ہی بات چیت کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا آپ کے لیے آسانی ہوگی، تھوڑا سا ماحول کو بھی سمجھنے میں، یہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں، اور پڑھائی کا اتنا بوجھ نہیں ہوگا آپ کے اوپر، برڈن نہیں ہوگا، تو آپ ایزیلی اس کو سیکھ جائیں گے، اور اگلے سال سے آپ اپنا جو کلیے کی تعلیم ہوتی ہے بیچلرز کی، وہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. بہرحال ہم نے سٹارٹ کیا الحمدللہ. میرا داخلہ اس میں معہد تعلیم اللغہ میں ہو گیا، اور شیخ عثمان صاحب کا کلیہ حدیث میں وہ چلے گئے. بہرحال وہاں رہ کر یہ معہد تعلیم اللغہ جیسے پوری کی، تو پھر آگے میں نے اپنی وہاں رہ کر ایک رغبت بن گئی. اور شیخ عثمان صاحب چونکہ ساتھی تھے تو وہ کلیہ حدیث میں گئے، تو میں نے سوچا کہ میں کلیہ شریعہ میں جاؤں، جہاں پر اصول فقہ اور اس طرح کے مواد جو عام طور پر ہمارے یہاں پاکستان کے مدارس میں اتنی تفصیل اور توجہ کے ساتھ نہیں پڑھائے جاتے. تو وہ بھی علم جو ہے وہ انسان کو حاصل کرنا چاہیے. حدیث، تخریج اور اصول حدیث کافی حد تک یہاں پر پاکستان کے مدارس میں اس کی تعلیم موجود ہے. تو پھر کلیہ شریعہ کا الحمدللہ سفر کا آغاز ہوا. 4 سالہ کورس تھا. وہ ایک زندگی کا ایک ایسا وقت ہے جو انسان کبھی ساری زندگی نہیں بھول سکتا. بہر اللہ کا اس میں ایک خاص بڑا ہی فضل و کرم رہا کہ یعنی کلیہ شریعہ ایک ایسا شریعہ، اگر آپ کی چونکہ علماء سے گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ایسے علماء سے بھی بات چیت ہوتی ہے جو وہاں سے پڑھے ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کلیہ شریعہ ایک ایسا کلیہ ہے کہ وہاں پر دنیا کے ہر ممالک کے لوگ شد و مت کے ساتھ، بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر یمن اور مصر کے بڑے ہی قابل لڑکے ہوتے ہیں جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں. پر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اپنی پڑھائی کا آغاز کیا تو پہلے ہی چونکہ وہاں پہ یہ جو ہمارے یہاں جس کو عربی میں معدل التراکمی کہتے ہیں، اور یہ جی پی سسٹم جو ہوتا ہے وہ وہیں پر جو یونیورسٹیز کے اندر ہوتا ہے وہاں پر بھی وہی ہے. تو اس میں الحمدللہ جو 5 جی پی سے ان کا سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی فل جو جی پی ہے، عام طور پہ کہیں 4 ہوتا ہے کہیں 5، تو میرے پہلے سیمسٹر سے الحمدللہ 5 جی پی رہے. اور اینڈ جو ہوا میرا 4 سال کا وہ 4.99 پر ہوا، اور الحمدللہ جو پورے 4 سال کے ریکارڈ میں جو میرے پورے بیچ کے تھے اس میں میرا ٹاپ تھا 4 سالہ اس کے اندر. یعنی ایک اللہ کا ایک خاص فضل تھا یہ، یعنی اللہ کی خاص توفیق تھی، اس کے بغیر ناممکن تھا، کیونکہ میں نے اپنی پڑھائی کے اندر کئی موقعوں پر ایسا دیکھا کہ وہ اللہ کے فضل کے بغیر ناممکن تھا، یعنی توفیق الہی کے بغیر ناممکن تھا. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال، چونکہ ایک گفتگو ہے تو میں ذکر کر دوں تاکہ اگر کوئی سماعت میں جائے اور کوئی سنے اور دیکھے تو اس کو بھی ایک چیز حاصل ہو. کہ ہمارا ایک وہاں پہ سبجیکٹ تھا حاضر العالم الاسلامی کے نام سے، یعنی آج کے دن آپ کا جو اسلامی نیشن ہے، اسلامک نیشن ہے، وہ کہاں کھڑی، کرنٹ افیئرس کے حوالے سے، اسلامک کنٹریز کے حوالے سے. بہرحال وہ ایک جدید سبجیکٹ تھا، اور ساری عربی اس کے اندر نئی زمانے کی عربی تھی. ہم جو عام طور پہ پڑھتے ہیں وہ کتابی عربی ہوتی ہے جو کہ پرانی ہوتی ہے، یا ہم جو بولتے ہیں وہ ایک جو ہمارے ہاں ایک بازاری زبان کہہ لیں یا عام زبان کہہ لیں، جس طرح ہم ابھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب وہ زبان لکھی جاتی ہے تو ادبی زبان مختلف ہوتی ہے. وہ ایک ادبی زبان میں وہ تھی، سارا سبجیکٹ تھا، اور اس میں کافی کچھ ہمارے ٹیچر نے ایک لیکچر کی شکل میں پڑھایا، کئی چیزیں تھیں. آخری دن آ کے آخری پیریڈ میں انہوں نے کافی کچھ مطلب دے دیا ہمیں نوٹس، اور ایریٹیریا کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں، مطلب وہاں کے حوال کافی ساری اس کی، اب وہ نہ کبھی پڑھا نہ کبھی زندگی میں ہم نے نام سنا، اور جدید عربی. بہرحال جب امتحان کی تیاری تھی تو اس میں نے وہ 20-25 صفحے تھے نوٹس کے، جس میں ایریٹیریا کے حوالے سے سب کچھ تھا کہ ان کے تعلقات، یہ وہ سب کچھ. اس میں 3 پوائنٹس میں نے اختیار کیے کہ بس میں یہی تیاری کرتا ہوں، اس کے علاوہ جو آگے آ گیا نہیں آیا نہیں آیا، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا.
اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں تھیں وہ تیاری تھی الحمدللہ. تو امتحان کے اندر اللہ کی توفیق سے جو ایریٹیریا کا سوال تھا وہی پوائنٹ سے جو میں نے ایک اپنے ذہن سے، جس کو تکا کہتے ہیں ہمارے یہاں، تو جی یہ تکا نہیں تھا، یہ اللہ کی توفیق ہے. میرے بس بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اس میں میرا یا کسی بھی انسان کا، کوئی کسی بھی مقام تک پہنچتا ہے یا کسی بھی لیول تک پہنچتا ہے، تو وہ اس میں ایک ذرے کا بھی انسان کا اپنا کمال نہیں ہے. 100% میں اس چیز کو سمجھتا ہوں یہ توفیق الہی ہے. بے اللہ شک نے بے ہمیں شک بولنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے دل و دماغ دیا ہے، اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. ایک انسان ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت کم ہے، ایک کے پاس بہت زیادہ ہے. تو جس کے پاس زیادہ ہے اس میں بھی اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اور جس کے پاس کم ہے اس میں اس کی کوئی اپنی غلطی ہے، کوئی اپنا نقص ہے. تو بس یہ اللہ کی دین تھی، اللہ تعالیٰ نے یعنی اس طریقے سے میرا کلیہ مکمل کروایا. بہرحال کلیہ کے اینڈ پہ جامعہ اسلامیہ میں ایک آگے ماسٹرز کے لیے ایڈمیشن کے لیے ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر انٹرویو ہوتا ہے، پھر اس کو وہ ایک سلیکشن کہتے ہیں جس کو ترشیح ہوتی ہے. یہ 3 مراحل ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک ایڈمیشن ہوتا ہے. اور مطلب بڑا ہی سخت امتحان ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ، کیونکہ اس میں ہزار کیونکہ ڈپارٹمنٹس مختلف ہو جاتے ہیں فیکلٹی کے اندر، تو کسی میں 1000، کسی میں 500، کسی میں 700 لوگ طالب علم اپلائی کرتے ہیں. اور ان کے پاس سیٹس جو ہوتی ہیں عام طور پہ ایک ڈپارٹمنٹ میں جو عام طور پہ سیٹس ہوتی ہیں وہ 8 سے 10 ہوتی ہیں، اس سے زیادہ عام طور پر نہیں ہوتی. صحیح صحیح. تو وہ بھی ایڈمیشن کا ایک مرحلہ تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں مزید اپنی تعلیم وہاں پر آگے جاری رکھوں، کیونکہ اب یہاں پر والد صاحب کی میرے طبیعت کافی کئی سالوں سے صحیح نہیں تھی. ان کو ہارٹ کی بھی پرابلم تھی، اٹیکس ہو چکے تھے اور فالج بھی تھا. تو یعنی سچی بات ہے، ہر انسان کل فتاتن بیا بھی ہے تعجب، یہ ایک عربی مقولہ ہے کہ مطلب ہر انسان اپنی گن گاتا ہے. لیکن سچی بات ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ ایک ان کی زندگی یا ان کی سوچ یا ان کی تربیت کا میری زندگی پر بہت بڑا اثر ہے. میں چاہتا تھا کہ اب یہ وقت میں ان کے ساتھ گزاروں، اور والدین کے ساتھ جو بھی بہرحال ہے تعلیم اپنی ہم یہاں پر پوری کر لیں گے جو بھی آگے پڑھنا ہے. لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھوں اور آگے ماسٹرز کمپلیٹ کروں. صحیح صحیح. ایڈمیشن انٹری ٹیسٹ تھا، اس کی جو وہاں پر اسٹوڈینٹس تیاری کرتے ہیں وہ تقریباً 1 سال تک عام طور پہ تیاری کرتے ہیں. اس ٹیسٹ کو پاس کرنے میں کمپٹیشن سخت ہوتا ہے. پھر ٹیسٹ کے بعد انٹرویو ہوتا ہے، انٹرویو کے بعد سلیکشن ہوتا ہے. میں نے ایک لفظ نہیں پڑھا، تیاری نہیں کی، اور میرا ارادہ بھی نہیں تھا. میں ویسے ہی جا کے بس بیٹھ گیا ٹیسٹ دینے کے لیے، اور رزلٹ مجھے پتا تھا وہ فیل ہونا تھا میں نے، کیونکہ پاسنگ مارکس جو تھے وہ 80 تھے. 100 میں سے 80 نمبرز پاسنگ یعنی کلوزنگ تھی ان کی 80 پر، اور میرے تھے تقریباً 67. بتاتے نہیں ہیں، تو خیر وہ مجھے بعد میں پتا چلا. تو میں پاس نہیں ہوا. جس دن رزلٹ آیا تو بہرحال والد صاحب کو میں نے اطلاع دی کہ پاس نہیں ہوا. اب جب پاس نہیں ہوا تو واپس ہی آنا ہے، اور تو کوئی چارہ نہیں ہے. والد صاحب کی پوری خواہش تھی اور زور تھا کہ میں نے مطلب آگے پڑھنا. جس دن رزلٹ آیا تو اس دن ہمارے ایک استاد ہیں ابھی ڈاکٹر ہیں وہاں پر، ڈاکٹر ایمن الحبشی، جامعہ اسلامیہ میں کلیہ شریعہ کے معروف اساتذہ میں سے. تو ان کی کال آئی مجھے کہ آپ کا رزلٹ آیا لیکن آپ کا نام نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کہ بس اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال نے کہا ٹھیک ہے. پھر شام کو ان کی کال آئی کہ کل آپ جو ہے وہ فیکلٹی کے ڈین کے پاس چلے جائیے. میں چلا گیا. پھر بہرحال وہ کافی دن اس میں لگے رہے، وہ بھی اور کچھ اساتذہ بھی. اور وہ ڈین جو تھے وہ مجھے پہلے سے بھی جانتے تھے، انہوں نے پہلے بھی کلیہ کے اندر جیسے بیچ میں کام پڑتے رہتے ہیں تو میرا کافی میرے لیے سپورٹ بھی کی تھی. شیخ شنقیطی تھے ڈین اس وقت. تو بہرحال صحیح. مختصر یہ ہے کہ بہرحال میں وہاں پہنچا، 2-4 دن، ہفتہ 10 دن لگے اس میں. وہ انہوں نے مجھے کہا یار تمہارے نمبر ہیں 67، اور اگر ہم کلوزنگ 67 پر کرتے ہیں تو 5-6 لڑکے اور ہمیں مزید ایڈ کرنے پڑیں گے، داخلہ دینے پڑیں گے. ہم نے تمہیں داخلہ دینا، لیکن پاسنگ مارکس کا اگر ہم نیچے لے آتے ہیں تو وہ ہمارے لیے الاؤ تو ہے، لیکن ہمیں کافی لڑکے پھر لینے پڑیں، اور وہ ہم نہیں کر سکتے. بہرحال ہم کچھ کوشش کرتے ہیں. اور بہرحال وہ اپنے لگے رہے. تو جو کلیہ شریعہ ہے اس میں جو ان کا بورڈ ہوتا ہے، انہوں نے پھر ایک قانون اپنی فیکلٹی کے لیے جامعہ اسلامیہ کے اندر پاس کیا کہ جو ٹاپ 10 ہیں، جو 4 سالہ ریکارڈ کے اندر ٹاپ 10 جو ہے، ان کے لیے ماسٹرز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ کی اور انٹرویو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو ویسے ہی داخلہ دیں. سبحان اللہ. تو
ہاں اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے بلایا، اور پھر میں نے تو ایک فیکلٹی، ایک ڈپارٹمنٹ تھا قسم اصول الفقہ، میں نے تو اس میں اپلائی کیا تھا کہ میں اصول الفقہ میں آگے ماسٹرز کروں. تو پھر انہوں نے بلا کر کہا کہ اصول فقہ بھی ہے، فقہ بھی ہے، قضا بھی ہے، اور انظمہ، قضا اور انظمہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے. اور ساتھ میں اس وقت اقتصاد الاسلامی کے نام سے، اسلامک اکنامکس کے نام سے نیا ڈپارٹمنٹ 2 سال ہوئے تو شروع ہوا تھا. تو نے کہا ان ڈپارٹمنٹ میں سے کس میں جانا ہے؟ جس میں جانا ہے بتا دو، تمہارا ایڈمیشن جس میں کہو گے اس میں ہو جائے گا. تو وہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ میری عقل حیران تھی، کیونکہ اس موقع کے لیے میں نے دیکھا ہے لوگ کس کس کی سفارش لے کر آتے ہیں ماسٹر میں ایڈمیشن کے لیے، اس کو ماجستیر کہتے ہیں. اپنے ایڈمیشن کے لیے ہمارے ایک ساتھی نے وہاں پر ایڈمیشن لیا تھا. اس وقت یہ جو بھی ملک سلمان جو ہے، کنگ سلمان، یہ اس وقت ریاض کے گورنر تھے. تو ان کی خاص سفارش پر ایک اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن ملا تھا قسم الفقہ میں. یعنی اتنے لوگ اس طرح کی، یعنی بڑے پاپڑ بیلنا کہہ لیں اس کو سادے الفاظ میں، یا بڑا پریشان ہونا کہہ لیں، میں بڑا حیران تھا میں کہ ہو کیسے گیا. بہرحال وہ بعد میں مجھے والدہ نے ذکر کیا کہ جو والد صاحب تھے، اللہ کا ایک خاص فضل تھا، لیکن وہ بڑے پریشان تھے اس رزلٹ کے بعد، اور وہ اس بیماری میں بھی تہجد کا اہتمام رکھتے تھے. وہ بس ایک ہی دعا یہ رو رو کر کرتے رہتے تھے کہ اس کا، یعنی میرا داخلہ جو ہے وہ کسی طریقے سے آگے ہو جائے. یہ میری زندگی کا ایک ایسا لمحہ اور ایک ایسا موقع ہے جو ناقابل فراموش ہے. اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں حدیث کے اندر کہ دعوت الوالد لولدہ، کہ باپ یا والدین جب اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو یہ دعا رد نہیں ہوتی. یہ بڑا ایک سبق ہے یہ ہم سب کے لیے. اللہ نے جن کو اولادوں سے نوازا ہے وہ خصوصی اہتمام کریں کہ اگر ان کی زندگی میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں تو تربیت کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی اہتمام کریں. یہاں سے ایک سمجھے کہ وہ پھر میرا ماسٹر میں ایڈمیشن ہوا، تو اس کے بعد میری شادی بھی کلیہ کمپلیٹ کرتے ہی 1 سیمسٹر کے بعد ہو گئی. پھر میں اپنی فیملی کو بھی ساتھ ہی وہاں لے گیا مدینہ میں، اور تقریباً جو ہے وہ 4 سال میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہا مدینہ کے اندر. اور میری ایک بیٹی کی پیدائش بھی پھر وہیں ہوئی. لیکن پھر اس دوران جب میں وہاں تھا تو تقریباً 2 سال کے بعد جو ہے 2014 میں والد صاحب کا رمضان کے مہینے میں انتقال ہو گیا. اور پھر اس کے بعد والدہ یہاں اکیلی تھیں، اور مطلب ویسے تو بھائی تھے اور سب فیملی ہے، لیکن وہ ایک یعنی جو ایک کہتے ہیں کہ ایک انسیت اور محبت ایک اپنی چھوٹی اولاد سے ہوتی ہے. تو کافی پھر میں، یعنی کیونکہ والد صاحب ایک جا چکے تھے دنیا سے، اور میں یہ ایک ملال یا ایک درد تو رہے گا ساری زندگی کہ ان کے آخری ایام میں جو ہے وہ ان کے ساتھ یا ان کی خدمت کا موقع مجھے نہیں مل سکا، جو اللہ تعالیٰ نے میرے بڑے بھائی کو عطا کیا، اور انہوں نے اس کو پورے اپنے شوق اور محبت اور لگن کے ساتھ کیا اس کام کو، ان کی خدمت کی، اور اللہ نے اس کے ثمرات ان کو دنیا میں بھی دکھایا. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی اس طرح دے. آمین آمین. میں اپنی پڑھائی کو آخر میں، یعنی تھیسس میری رہ گئی تھی، تو میں وہاں سے پھر اس کو کلوز کر کے یہاں کراچی واپس آ گیا. اور پھر یہاں پر جو ہے وہ والدہ کے ساتھ ہی میں ہوتا ہوں، اور باقی اپنی تعلیمی سلسلے کو پھر میں نے یہاں پر کراچی میں کنٹینیو یعنی رکھا ہے. اور انشاءاللہ آگے اللہ نے چاہا تو کچھ عرصے کے بعد اس کو کمپلیٹ، جو ایک پی ایچ ڈی ہوتا ہے وہ کچھ عرصے میں نے، یعنی کچھ سالوں میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ مختصر سا ایک تعلیمی اور ایک زندگی کا ایک کہہ لیں کہ سادے الفاظ میں خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے ہے. جزاکم اللہ خیر. بڑا زبردست آپ نے تفصیلی ہمیں بتایا سارا کچھ، اور یقین مانے کہ صرف اتنی سی گفتگو سے ہی ہمیں سامعین کو بھی جو ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اسپیشلی جو آپ کے والد صاحب کی جو بات ہے، سبحان اللہ، جو آپ نے کہی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، شیوخ کے پاس آتے ہیں کہ ہماری اولاد کے لیے دعا کرو، ہماری اولاد کے لیے دعا کرو. تو وہ مطلب خود اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو والد اپنے بچے کے لیے دعا کرے، تو اس سے بہتر دعا کون کر سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے. تو یہ جو سبحان اللہ بالکل بڑی ضروری چیز ہے یہ. بالکل. یہ ایک میں ویسے ایک اور چیز ایڈ کر دوں، یہ ایک انہونی تھی جس کو ایک میں نے ایک یعنی اس کو معجزہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یعنی کرامت بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی ایک انہونی ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو ہو نہیں سکتی تھی، ناممکن تھی، لیکن یعنی وہ ان کا بیٹھ کے اپنا قانون بنا دینا، ایک پورا لا چینج کر دینا، جی ہم بغیر انٹری ٹیسٹ کے جو ہے وہ ایڈمیشن دیں گے. اور میں نے کوئی خود سے ایفرٹس بھی نہیں کی کہ میں خود جا کے کوئی
कोशिश करता, मैं बैठा हुआ था और मेरे पास खुद ही अपने टीचर्स की कॉल आई, जो कुछ किया वो हमारे टीचर्स ने खुद किया, यानी मैंने किसी को नहीं कहा कि इस तरीके से हो, और ये कैसे अल्लाह ने उनके दिलों में डाला और किस तरीके से अल्लाह ने निज़ाम चेंज किया, तो ये तो कुरान मजीद इसमें हमारे सामने मौजूद है। सूरज के आने जाने का रास्ता अस्हाबुल कहफ के लिए तब्दील हो सकता है, तो यानी सिस्टम बहुत सारे चेंज हो सकते हैं, अल्लाह से इंसान मुखलिस हो। और वालिदैन खास तौर पर अपने बच्चों के लिए जितने दिल से और जितने दर्द के साथ अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर आसानियां करेगा। सुभान अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। शेख साहब, अब थोड़ा सा ये, क्योंकि वालिदैन और बच्चों की बात आई है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अब बच्चे 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 की जो पैदाइश होती है, फिर आप 3-4 साल तो बच्चा जो है इस तरह अपनी, आपको पता है कि बच्चों की कुछ पता नहीं होता उनको और अपनी मस्तियों में ही होते हैं, तो वालिदैन को बच्चे को कौन सी उम्र के ऊपर उसको थोड़ी सख्ती स्पेशली दीन के हवाले से शो करनी चाहिए? वो नमाज की जो हमें हदीस तो पता ही है, लेकिन उससे पहले भी, क्योंकि अक्सर इस तरह देखा जाता है कि वालिदैन कहते हैं कि अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, उसकी उम्र तो जवानी तक पहुंच जाती है लेकिन बच्चे को बच्चा ही रखते हैं। तो उस हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि किस किस उम्र के अंदर जो है हमें अपनी अपनी औलाद के साथ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस स्पेशली दीन के हवाले से शो करनी चाहिए? देखिए, मैं भी अभी इस दौर से गुजर रहा हूँ, तो मैं भी बच्चों के लिए, क्योंकि हमने इतनी तालीम हासिल की, तो मुझे भी होता है कि यार जो आदमी जो भी चीज सीखे, पढ़े, करे, तो उसे उस चीज के बारे में नॉलेज और उसके हवाले से मुकम्मल एक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं हमारे, हम अपने बच्चों को इतनी चीज नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने जब पुराने जो हमारे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, मतलब जिनको हम आमतौर पे हमारे यहाँ यूथ जो है, जो देसी समझती है, जो बच्चों को हर छोटी छोटी चीज पर गिर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, और मतलब घर से निकलने की दुआ, गाड़ी में बैठने की दुआ, सोते वक्त की दुआ, दूध पीने की दुआ, खाने की दुआ, वॉशरूम जाने की दुआ, ये समझे जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसको पता नहीं है वो क्या कह रहा है, किससे मांग रहा है, अल्लाह कौन है, अल्लाह कहाँ है, लेकिन इन दुआओं की अपनी एक तासीर है। बचपन से जब बच्चा इस तरह से एक चीजों पर आ जाता है, तो स्टार्टिंग जो होती है, जब बच्चा 2 से 2.5 साल की उम्र में बोलना शुरू करता है, तो उसके बोलने में जब इंसान उससे, हमारे यहाँ तरबियत में होता है कि घर वाले बड़ा खुश होते हैं जब बच्चा नया नया बोलना शुरू होता है, और उससे मुख्तलिफ वर्ड्स बुलवाते हैं, माँ बाप को आवाज दिलवाते हैं, रिश्तेदारों को आवाज दिलवाते हैं, उनके नाम बताते हैं कि उसके नाम ले। उस दौरान उसकी जबान पर एक कोशिश करें कि कलमा भी जारी हो, उसकी जबान पर दुआएं भी जारी हों, और खास तौर पर वॉशरूम जाने की दुआ, वॉशरूम से निकलने की दुआ, क्योंकि वो जिन्नात का एक ठिकाना है, जी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, और बच्चों के साथ जिन्नात के मामलात बहुत ही होते हैं। स्टार्टिंग लेवल तो यहीं से रखी जाए और बच्चे को ये दुआएं वगैरह सिखाई जाए। और सख्ती जो है वो देखें हर बच्चे के मिजाज के हिसाब से और उम्र के हिसाब से तब्दील होती है। मेरा अपना कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए, मारने का रोब और एक डर जो है वो बच्चों के ऊपर तारी रखना चाहिए, क्योंकि जब आपने मार दिया तो वो डर खत्म हो जाएगा, जिस डर की वजह से बच्चे ने काम करना है। तो रोब एक होना चाहिए माँ बाप का, या बाप का या माँ का, और उसमें एक थोड़ा सा दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए माँ बाप की, कि अगर माँ रोब दिखा रही है तो बच्चे को एक तरह का थोड़ी देर बाद एक दिलासा जो देना है, या उसको जो समझाना है उसके बाद कि बेटा आपने गलती की, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आप माफी मांगे, ये दूसरा जो पार्टनर है वो उस फरीजे को सरअंजाम दे। मैं अगर डांटता हूँ तो बच्चे की माँ जो है वो थोड़ी देर बाद उसको समझाए कि बेटा आपने गलती की थी, और अगर वाइफ डांट रही है, माँ डांटती है, तो बाप का फर्ज है कि वो इस तरीके से समझाए। और ये सख्ती का या डांटने का एक ये लेवल जो है वो स्टार्टिंग से ही रहना चाहिए, और किसी भी लम्हे पर इस तरह के अपने इंसान कमजोरी ना दिखाए, जिससे बच्चे, जो बच्चे बच्चे हैं उनको नहीं पता उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ये स्टार्टिंग लेवल से ही रखें। फिर कोशिश ये करें, मैं अक्सर जगहों पे अर्ज करता हूँ कि सूरह फातिहा जो बच्चों को याद करवानी है, वो आमतौर पे हमारा एक स्टाइल है कि आप कारी साहब आ जाते हैं या बच्चे को भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए बच्ची को, तो सूरह फातिहा माँ बाप में से कोई खुद याद कर, क्योंकि ये सदका जारिया है, एक ऐसी चीज है कि जो इंसान जो है वो नमाज में कम अज कम कुछ नहीं फर्ज नमाजें अगर सिर्फ पढ़ने वाला हो तो 17 दफा तो दिन में पढ़ेगा, और बिल्कुल। जो उसको पढ़ाने वाला है, जो उसको याद करवाने वाला है, उसके लिए भी अजर है। तो ये अजर हम क्यों किसी और के खाते में जाने दें, खासतौर से अपनी औलाद पर। तो अपनी बिल्कुल। औलाद को जो है वो सूरह फातिहा
دینی تربیت، دینی آداب، اللہ کی معرفت اور اللہ کا ڈر. بچوں کے دل میں ماں باپ سے زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف بٹھائیے. پھر جب 7 سال کے ہوں، نماز ہے، آگے جو ایک شرعی تعلیمات ہے، جب وہ شعور ان کے اندر ایک سینس آنا شروع ہو جائے، سمجھ آنا شروع ہو جائے ان کو، اس کے بعد پھر وہ دینی تعلیمات ان کو پوری دھیان سے بتا کر سمجھا کر پھر وہ کی جائے. ابھی جب تک سمجھانے کی عمر نہیں ہے تو اس وقت ان کو یاد کروائے. صحیح صحیح، جزاکم اللہ خیر. بڑی بڑی بہترین آپ نے نصیحت دی ہے شیخ صاحب. شیخ صاحب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا پروگرام کو. آپ نے ماشاءاللہ جس طرح پاکستان میں بھی پڑھائی کی، پھر اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں بیچلر کیا، پھر ماسٹرز کیا، اور ابھی بھی ماشاءاللہ علم حاصل کر رہے ہیں. تو اس پورے دورانیے میں آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے استاد ہوں گے، بہت سارے اساتذہ رہے ہوں گے. تو ان میں سے اب ظاہر سی بات ہے ہر استاد کے ساتھ ہی ایک الگ محبت ہوتی ہے، لیکن کوئی استاد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ انسان بڑا ان سے متاثر ہوتا ہے، بڑی ان سے ایک خاص محبت اور لگاؤ رہتا ہے. تو آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسے استاد رہے ہیں جن سے آپ ابھی تک متاثر ہیں اور ابھی بھی جو ہے ان کو ہمیشہ ان کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اوپر؟ یہ بڑا مشکل ایک سوال ہوتا ہے. جیسے بچوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو امی اچھی لگتی ہیں، ابو اچھے لگتے ہیں. تو یہ اسی طرح کا ایک سوال ہے کہ یعنی کئی اساتذہ ایسے آئے ہیں جس میں آپ مقابلہ نہیں کر سکتے کہ کون بہتر ہے اور کون نہیں. کوئی آپ کو پڑھانے میں بہت، کوئی معلومات میں ایسا ملیں گے آپ کو کہ آپ حیران رہ جائیں گے. کوئی اپنے انداز اور اسلوب سے بڑے ہی متاثر ملنے والے لوگ ہوتے ہیں. کوئی اپنے اخلاق سے آپ کو متاثر کرتے ہیں. تو یہ ایک مختلف ایک مطلب کہہ لیں کہ ایک زاویے ہوتے ہیں، اور اس زاویے کے اندر اس اسٹائل کے اندر آپ کو مختلف اساتذہ آپ کو پسند آتے ہیں کہ یار اس کے پاس علم اچھا ہے، اس استاد کے پاس، ہمارے فلانے استاد کے پاس ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے، ان کا سمجھانے کا انداز اچھا ہے. بہرحال کئی ہیں، نام تو کئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں کسی ایک کا نام لوں تو کوئی دوسرا نہیں ہوگا. لیکن ایک نام جو کہہ لیں کہ اس میں اخلاق بھی کہہ لوں اور میں ان کا علم بھی کہہ لوں، ان کے اسٹائل کو بھی کہہ لوں، پڑھانے کا انداز جو اسلوب تدریس ہے اور ان کی ایک محبت اور لگن، تو اس میں ایک یہی نام لوں گا جن کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نام لیا تھا. ایمن الحبشی مدینہ کے ہیں، جامعہ اسلامیہ کے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ساتھ دیا میرا یا ایڈمیشن میں ان سے اس سے پہلے ہی متاثر تھا ان کے پڑھائی کے اسلوب سے. اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر یا ان کے ساتھ رہ کر یا ان سے بات چیت کر کے آپ کو صحابہ کا دور جیسے ایک طرح کا یاد آ جاتا، جیتا جاگتا دور. یعنی آپ ان کے تقوی سے اور ان کے عمل سے اور ان کی خشیت سے اس طرح سے متاثر بھی ہوتے ہیں. اور وہ چند لوگ میں ایسے اپنی زندگی میں ایسے ان سے ملا ہوں کہ جن کے لیے میں نے سمجھا ہے کہ یہ ایک طرح کا ایک صحابہ کا ایک عملی نمونہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک سلف صالحین کا ایک لبادہ اڑا ہوا اپنے اخلاق میں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں، کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں. یہ استاد جو ہے وہ میرے لیے تھے. ان کی ایک خوبی ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے عمر ان کی کافی ہو گئی تھی لیکن شادی نہیں کی تھی. اور شادی نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ، ان کے والد نہیں تھے، تو ان کی والدہ اکیلی تھیں اور یہ اپنی والدہ کی ایک طرح کی خدمت کرتے تھے، ساتھ رہتے تھے. اور اس میں وہ کیونکہ ایک ماحول ہے کہ جب بیوی آ جاتی ہے تو ماں کا حق بھی اس طریقے سے صحیح بات ہے ادا نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں کچھ ساس بہو کے، اس میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے. تو اس میں مطلب ان کا تھا کہ میں ماں کو کس طرح سے کبھی غلط سمجھوں یا سوچوں. اور پابند تھے مسجد نبی میں نماز کے، اور نماز پڑھتے ہی خاص طور سے عشاء کی تو سلام پھیرتے ہی نکل جایا کرتے تھے. اور ان کی کوشش یہ تھی گھر فوراً پہنچوں کیونکہ وہ والدہ کے ساتھ ان کا کھانے کا ٹائم ہوتا تھا. بہرحال ان کی ایک زندگی تھی، ایک تدریس کا بھی ایک عجیب انداز اور اسلوب تھا. جو حضرات وہاں گئے ہیں یا پڑھا ہے یا پڑھ رہے ہیں وہ اگر ان سے ملے ہیں، واقف ہیں، تو ان کی شخصیت سے یقیناً متاثر. اور بھی علماء ہیں اور بھی اساتذہ ہیں، علم کے اعتبار سے، اپنے فضل کے اعتبار سے اس میں کوئی فہرست میں کمی نہیں ہے میرے پاس بھی. اور سبھی، لیکن ان کو میں نے کافی زاویوں سے، ہر زاویے کے اندر کہیں نہ کہیں ان کے حوالے سے ان کو نمایاں پایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شیخ صاحب ایک سوال میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ سبحان اللہ، مطلب آپ بھی، آپ کا تعلق پاکستان سے ہیں، جتنے بھی ہمارے استاد پاکستان سے یا انڈیا سے ان کا تعلق تھا. تو ماشاء اللہ سے ایک ایسا انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے
جیسے پاکستان میں بچپن سے ہی مطلب تھوڑی سی پڑھا حفظ کر لیا، اس کے بعد درس نظامی شروع کر لیا اور ساتھ دنیا کی پڑھائی بھی کر لی ساتھ ہی. اور یہ پاکستان انڈیا میں تو ہے اس طرح کا، یا اس طرح بڑے صغیر میں ہو سکتا ہے، اور بھی کچھ جو مسلمان ممالک ہیں ان میں ہوگا، یا جہاں زیادہ مسلم کمیونٹی ہے. لیکن ہم جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب فار ایگزامپل میں کویت میں ہوں، یا سامعین میں آئرلینڈ میں ہے، یو کے سے کچھ ہیں، تو اس ہماری ان جگہوں کے اوپر دین کا اس طرح سے مطلب بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے اسکولز ہیں، لیکن وہی 12ویں تک اسکولز ہیں. اس کے بعد اگر کسی اسلامک یونیورسٹی میں بھیجنا چاہے تو بھیج دیں. تو آپ یہاں جو باہر لوگ ہیں ان کو کیا آپ رائے دیں گے کہ وہ کیا اپنی اولادوں کو پاکستان بھیج دیں حفظ کے بعد، مطلب کہ جیسے 7ویں 8ویں کے بعد، کہ وہاں آ کر وہ درس نظامی پڑھیں اور ساتھ میں وہیں باقی جو دنیا کی اسٹڈی ہے وہ بھی کمپلیٹ کریں، یا پھر کوئی ایسی اور کوئی آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں کہ جو یہاں پر جو باہر لوگ ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں؟ جیسے کیونکہ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہماری اولاد بچپن سے ہی، جس طرح آپ لوگوں کو ماشاءاللہ ہم سنتے ہیں کہ ہماری بھی اولاد جو ہے وہ 5ویں 6ٹی کے بعد وہ مطلب کہ دین کے اوپر آئے اور ساتھ دنیا تو ایک چلتا ہی رہے. تو ہماری بھی یہ، تو اس کے اوپر آپ ہمیں کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں، میں کچھ چیزیں پہلے آپ کو کلیئر کر دوں جو میں اپنے حساب سے سمجھتا ہوں. 2 چیزیں پہلے سمجھ لی. ایک تو میں نے آپ لوگوں کے جو ماحول ہے، سعودیہ میں ہم صرف رہا ہوں یا کچھ اور ممالک میں جانا ہوا ہے، لیکن کہیں پر پریکٹیکلی کسی ایسے ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہے وہاں میرا رہنا نہیں ہوا. تو لیکن لوگ ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے. کچھ رشتے دار ہیں ہمارے جو باہر رہتے ہیں، قریبی رشتے دار ہیں، وہ آتے ہیں، ملتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں معاملات لوگوں کے. اب لوگوں سے ویسے سوالات کی صورت میں لوگ باہر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، اپنے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں. 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک ہے توفیق الہی، ہدایت. یہ اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو ہدایت دے دی، اور نبی کے گھرانے سے آپ کو نام ملتے ہیں، قرآن میں ابو لہب کا نام موجود ہے. تو یہ توفیق الہی ہے. اور پھر میں وہی بات دہراؤں جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی، کہ والدین اگر کچھ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ سے توفیق دعاؤں کی صورت میں یہ مانگیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہ پاکستان انڈیا کے اندر مسلمان ایسے بھی ہیں جو امریکہ یورپ کے کئی بدماشوں سے بھی 4 گنا آگے ہوں گے. نوجوان نسل ان کی طرح بننے کے چکر میں لبرلز ہیں اور دیگر ہیں، اور مطلب کالج یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں تو وہ ایک آوارہ پن ان کے اندر تربیت کا اس سے زیادہ پایا جاتا ہے جو ان ممالک کے اندر عام طور پہ نہیں ہوتا. ایک چیز. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت. ہمارے یہاں ہمارے ماحول میں، جو میں اپنے ملک کی بات کروں، جو تھوڑے اسٹینڈرڈ والے جن کو پرائیویٹ اسکول سمجھا جاتا ہے، تو وہاں تربیت کا انتہائی فقدان، تربیت نہ ہونے کے برابر. اگر آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ اقلیت میں ہیں، یا آپ کے پاس اتنا تعلیم اور علم حاصل کرنے کا نہیں ہے موقع، تو تربیت اپنے بچوں کو پہلے خود سے دیجیے، اچھی تربیت، اور ان کو مسلمان بنائیں. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں، ایسی فیملیز ہیں، اور ان کے بچے اسلام کو جس طریقے سے فالو کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ ہمارے مسلمان ممالک کے کئی لاکھوں مسلمانوں سے بہتر ہوتے ہیں. باقاعدہ پردہ اور شرعی پردہ بچیوں کا، اور بچوں کا جو ایک دین پر عمل ہے وہ ایک اپنی جگہ پر. تربیت جو ہے وہ، یعنی والد اپنے ساتھ اگر بچے کو مسجد لے کر نہیں جا رہا، والدہ اپنی بیٹی کے سامنے پردہ نہیں کر رہی، غیر مردوں سے ہنس کے بات کر رہی ہیں اور باہر بازار میں گھومنا کر رہی ہیں، تو بچے نے وہی سیکھا. تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا بچے کی تربیت کے. رہی بات علم کی، تو بچے کی ایک تربیت کرنے کے بعد علم کے مواقع الحمدللہ اب بہت زیادہ اللہ نے ایک آسانی کر دی ہے کہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں. آن لائن اب پڑھائی کا دور ہے. میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ آپ اپنے بچے کو شعور تک، ایک پختہ عمر تک پہنچنے تک، 20-22 سال کی عمر سے پہلے یا 18 سال کی عمر سے پہلے اپنے سے دور نہ کریں. یعنی آپ کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں اور بچہ آپ کے یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی ان کے ساتھ نہیں، کیونکہ جتنا مخلص بچے کے ساتھ والدین ہوتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی دادا دادی کی محبت ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو دھیان تربیت کے حوالے سے والدین رکھتے ہیں وہ دادا دادی بھی نہیں رکھتے تربیت کے حوالے سے.
لاڈ پیار محبت اور ان کے نخرے اٹھانا یہ ہوتا ہے، لیکن تربیت کے حوالے سے اگر درد ہوگا دل میں تو ماں باپ کے ہی ہوتا ہے اور وہی ادا کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اگر ایک مرحلہ آتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عمر ایسی ہو گئی ہے کہ اس بچے کو اب علم حاصل کرنا چاہیے اور یہ ان ممالک کا سفر کریں، اور پاکستان، انڈیا یا سعودی عرب وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے جائیں. 18 سال 19 سال عمر ہو گئی ہے اور تربیت آپ نے دی ہے، بیسک تعلیم جو دین کی ہے وہ انہوں نے آج کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے حاصل کی ہے، آپ کروا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی تعلیم آگے جاری رکھ سکتے ہیں. یہ ایک مینج کرنے والی صورتحال میں نے ذکر کیا. اپنے علم کے حساب سے میں پھر دوہرا دوں کہ مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے ان ممالک کا، کیونکہ میں وہاں نہیں ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، تو میں آپ کو اس میں صحیح مشورہ دے سکوں. میری جو بچی کی ولادت ہے وہ یقین مدینہ میں ہوئی ہے، لیکن بہت چھوٹی تھی اور ہم آپ کے ساتھ. نہیں بالکل، آپ کا جواب جو ہے اس سے ہمیں کافی حد تک جو ہے ہمیں بالکل اندازہ ہو گیا ہے کہ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح ہمیں آگے چلنا چاہیے. بالکل یہ باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کے دماغ میں یہ سوالات کافی ہوتے ہیں اس طرح کے، اور یقین مانیں کہ اگر ہم جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر بھی صورتحال دیکھی جائے تو یہاں پر بھی ایسے ہی جس طرح آپ نے کہا کہ امریکہ کی مثال لے لی آپ نے کہ وہاں پر ایک بڑا بہترین مسلمان بن جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں مسلمان ممالک میں نہیں ملتا. تو یہ بے شک اس کی تربیت کی بہت بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے تربیت کا ہی. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جو ہے ضرور غور کریں گے انشاءاللہ آپ کی اس بات کے اوپر بھی. تو شیخ صاحب آپ کی تھوڑی مصروفیت کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کن کن اداروں سے آپ منسلک ہیں اور وہاں کیا ذمہ داریاں جو ہیں آپ انجام دے رہے ہیں. یعنی میری عملی زندگی کی ابتدا آپ سمجھ لیں کہ مدینہ سے ہی آغاز ہو گیا تھا. اور مدینہ میں جب میں فیملی لے کر گیا وہاں پر تو تعلیم میری جاری تھی. ماسٹرز کے اندر 1 سال وہاں پر کلاسز ہوتی ہیں جس کو سنہ منہجیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد تھیسز لکھنی ہوتی ہیں. تو 1 سال پڑھائی کے بعد فیملی بھی ساتھ تھی. فیملی کو اللہ تعالیٰ نے ویسے الحمدللہ اللہ کے علاوہ اللہ نے ایک بڑا فضل کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں مطلب گھر بیٹھوں یا صرف پڑھائی کروں اور میرے گھر سے سپورٹ ہو، اتنا بھی نہیں تھا. سپورٹ تھی لیکن ایسی نہیں تھی کہ میں رہ سکوں، کیونکہ رینٹ پہ گھر ہے آپ کے پاس، سب کچھ آپ نے کرنا ہے. پھر فیملی کے ساتھ چیزیں، ذمہ داریاں، اخراجات بڑھ جاتے ہیں. اس میں تھوڑا سا تھا کہ اب کچھ ٹائم بھی ہے، کیونکہ پڑھائی بھی مستقل کلاسز ڈیلی کی نہیں ہے اور تھیسز اپنی ایک لکھی ہیں. تو اس میں پھر جو پڑھا تھا اسی کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. جامعہ اسلامیہ کے اندر ہی ایک شام میں پڑھائی کا ایک ان کا سلسلہ ہے، مع تعلیم اللغات لغیر الناطقین بہا. اس کے تحت ہی جو عربی زبان بولنا نہیں جانتے ان کے لیے وہاں پر 2 سالہ کورس ہوتا ہے شام میں. تو اس میں الحمدللہ تدریس کا، پڑھانے کا موقع ملا. فوراً ہی پڑھائی اپنی 1 سالہ کمپلیٹ کر کے ماسٹرز کی. تو اس میں تقریباً جب تک میں وہاں رہا 3.5 سال تو وہاں پر میں پڑھاتا رہا جامعہ اسلامیہ میں. اور اسی دوران جو ہے وہ دارالحدیث المدنیہ کا آپ نے نام اگر سنا ہو، مدینہ کے اندر مشہور ادارہ ہے دارالحدیث کے نام سے. دارالحدیث مکیہ مکہ میں ہے، دارالحدیث مدنیہ مدینہ میں ہے. یہ بھی جو دہلوی ہیں ان کا ہے، شیخ احمد الدہلوی، تو وہاں پر ہوتے ہیں وہ. تو وہاں پر بھی مجھے پھر تدریس کا موقع ملا، پڑھانے کا بچوں کو. تو وہاں پر بھی میں نے تدریس کی مدینہ کے اندر. اور بھی دیگر وقتی مناسبات کے حساب سے کچھ نہ کچھ مصروفیات رہتی تھیں. پھر واپسی یہاں پر ہوئی ہماری کراچی. جب واپس آنا ہوا تو ادارہ المعہد السلفی للتعلیم والتربیہ جہاں سے پڑھا تھا وہاں پر بھی الحمدللہ جب تک پڑھ رہا تھا تو ایک اساتذہ سے ظاہر سی بات ایک تعلق اور انسان کا ایک محبت بھی ہو جاتی ہے. اور جو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ ہیں جو اس ادارے کے رئیس بھی ہیں، ان سے ایک رشتہ داری بھی ہے، میری سسر ہیں وہ میرے. اور وہاں پر پڑھتے ہوئے نمایاں میری پوزیشن بھی تھی. تو پھر وہیں پر تدریس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پڑھائیں. اور ایک شرف ہے، ایک عزت کی بات ہے انسان جس ادارے سے پڑھے. صبح میں میری تدریس جو ہے تعلیمی سلسلہ المعہد السلفی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے. اور شام میں ہمارا ایک ادارہ ہے جس کا تعارف آپ کو عثمان صدر حفظہ اللہ نے کروایا، مکمل المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر. یہ ہماری ایک ساتھیوں کی ایک سوچ تھی مدینہ کے اندر،
اور وہاں پر ہم نے اس کے حوالے سے اسٹارٹنگ میں میٹنگز کی اور ایک ذہن تھا کہ ہم مل جل کر ایک کام کریں. جو مدینہ کے ساتھی پڑھ کر جاتے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں ادھر ادھر, تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو کہ اگر وہ کوئی ایسی اپنی الگ سے مصروفیت بھی رکھتے ہوں تو بھی وہ اکٹھے ہو کر کام کریں. تو اثر سے پھر میں یہاں پر میری ذمہ داری ہے جس پہ تدریس بھی ہے بچوں کی, جو ماہد البیان ہے یہاں پر اس کی تدریس بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا جو میڈیا کا اسلام فورٹ کے نام سے ایک چینل ہے فیس بک اور یوٹیوب پر, تو اس میں جی جو ویڈیو کے حوالے سے کام ہوتا ہے اس کی ایک ذمہ داری بھی ہے, اور بنانے یعنی ویڈیو جو آتی ہیں اس میں بھی چیز ہوتی ہے میری. اور اس کے علاوہ جو ہے ریسرچ کے حوالے سے بھی یہاں پر ایک شعبہ ہے, تو اس میں اس وقت حالیہ ایک میرا کام چل رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگا موطا امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اس پر ایک تعلیق ہے, حاشیہ ہے عربی زبان میں شیخ ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ کا, جو کہ شائع ہو چکا ہے اور متداول ہے. بہرحال وہ ایک نسخہ ایسا ہے کہ درسی نسخہ ہے, لیکن اس کی جو کتابت ہے اور کمپوزنگ ہے یا جو اس کو شائع کیا گیا ہے وہ ایک ایسا خوبصورت اسلوب نہیں ہے, ہاتھ کی کتابت ہے اس نسخے کی. تو اس میں وہ مزہ, اور آج کل جو ایک طلبہ جدید انداز میں پڑھ رہے ہیں تو اس درسی نسخے پر ان سے شیخ سے ہم نے ابھی کچھ عرصے پہلے اجازت لی تھی, اور اس کو ہم دوبارہ شائع کرنا چاہتے ہیں. تو اس کی کمپوزنگ چل رہی ہے اور اس پر مزید انہوں نے اجازت دی تھی کہ آپ جہاں ضرورت محسوس کریں تو تاریخ کا اضافہ کر کے ہمیں دے دیں. تو یہ بھی تاریخ کے حوالے سے بھی, اور اس کی جو تخریج ہوئی ہے موطا کے آثار کی اور مرفوع روایات کی, اس کا اختصار وہ جو ہے وہ موطا بالروایات الثمانیہ کے نام سے موطا شائع ہوئی ہے. ایک مشہور عالم سلمان کا اس کی تخریج ہے, تو اس کا خلاصہ جو ہے یہ بھی ایک ساتھ میں ابھی فی الحال یہ 3 کام جو ہے اس ادارے میں شام میں میری ذمہ داری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے آپ کے وقت کے اندر. اب شیخ صاحب یہ ماشاء اللہ جو جس طرح دعوت کے کام کے اندر جو بھی ساتھی دعوت کے کام کے اندر ہوتے ہیں, اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا بھی چلانی ہے اور ساتھ میں دعوت کا کام بھی کرنا ہے. اب اس سب چیزوں کے اندر جس طرح ہم آپ لوگوں کی بھی کچھ روٹین جو ہے, آپ سے پہلے بھی جو آئے تھے ماشاء اللہ شیخ عثمان صفدر صاحب ہو گئے, یا کراچی سے شیخ طہا پاشا صاحب ہو گئے, اس طرح کی جو بھی دعوت کے اندر مشغول رہتے ہیں, تو ان کی سب کی زندگیوں کے اندر ہمیں پتہ ہے دعوت کا جس طرح کا کام ہے, تو اس میں ہم بہت سارا وقت جو ہے ہمیں اپنے گھر سے اپنے گھر والوں سے باہر ہی گزارنا پڑتا ہے. تو اس میں صرف میں آپ سے ایک ایڈوائس یا ایک نصیحت ہماری بہنوں کے لیے چاہتا ہوں کہ مطلب الحمدللہ یہ بڑی توفیق ہے اللہ کی کہ ان کا بڑا ساتھ ہے, جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے اتنا وقت ہم اللہ کی طرف لگا لیتے ہیں. لیکن صرف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یا ان کی ایک نصیحت کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب کہ اتنا وقت جو باہر گزارتے ہیں؟ دیکھیں, اس آپ کے سوال سے میں 2 چیزیں سمجھاؤں. ایک تو یہ کہ ٹائم مینجمنٹ گھر اور اپنا دین کے حوالے سے جو مصروفیات ہیں تو یہ کس طرح رہتی ہیں, اور جو آپ کے مالی گزر بسر ہے اس حوالے سے آپ کا ایک سوال. میں اپنے حوالے سے تھوڑا سا کلیئر کر دوں. پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ انسان کو دین کے معاملے کے اندر آج کے دور میں یہ دینی تعلیم جو ہے وہ اگرچہ سیکھنا سکھانا فرض کفایہ ہے, لیکن لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یعنی لوگوں نے اس کام کو یا اس طرح کے لوگوں کو جو دین کے منسلک ہیں فقیر سمجھنا شروع کر دیا, اور یہ بڑی قیامت کی نشانیوں میں سے ریڑھی اٹھ جانا ہے, اس کی طرف یہ ایک پہلا قدم آپ سمجھ لیجیے. کیونکہ جب دنیا تو ہے نہیں, مال تو ہے نہیں, اور عزت بھی نہیں ہے, تو آگے جو ہے وہ لوگ آنے کے لیے اب اس فیلڈ میں تیار نہیں ہوں. تو کم سے کم لوگوں کو چاہیے کہ کچھ نہیں تو ایک عزت اور احترام کریں, اور معاشرے میں ایسے لوگ ضرور رکھیں, کیونکہ علم کا اٹھ جانا یہ قیامت کی سمجھے کہ وقوع پذیر ہونے کی ایک الارمنگ سچویشن ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگ ضرور مہیا رکھے جائیں معاشرے کے اندر جو دین سیکھیں سکھائیں اور دین باقی رہے اور دین لوگوں تک پہنچے. اور ظاہر سی بات ہے دین کے ذریعے سے کمانا ہے, دین کو ذریعہ بنا کمائی کا یہ ایک مناسب نہیں انداز. دین کو ذریعہ بنایا جائے, یہ بڑی ایک لمبی بحث ہے, اس میں ابھی اس وقت نہیں ہے, وقت اپنے اختتام کی طرف ہے. میرے ذاتی طور پر تو یہ ہے کہ والد صاحب پہلے گورنمنٹ آفیسر تھے, پھر ان کا اپنا بزنس رہا جو شاید آپ بیچ میں سوال بھی کرنا چاہ رہے تھے. پھر ابھی الحمدللہ 2 میرے بڑے بھائی ہیں, دونوں کا اپنا علیحدہ علیحدہ بزنس ہے. میں نے بیچ میں پڑھائی کے دوران جب مادہ سلفی میں پڑھتا تھا, میں نے کوشش کی 2 دفعہ کہ میں بھی کچھ نہ کچھ بزنس کی لائن میں کچھ سیکھوں اور کروں.
میں 2 مہینے کے لیے 2 سال کے وقفے سے اس طرح میں نے کچھ ٹرائی کی تو والد صاحب میرے بہت ناراض رہے، اور ان دنوں وہ مجھ سے بات چیت بھی بالکل نہ ہونے کے برابر کرتے تھے، اور ایک ان کی ناراضگی مجھے صاف نظر آتی تھی۔ میں نے 2 دفعہ پھر یہ چھوڑ دیا۔ وہ کہتے تھے میں نے تمہیں دین کے لیے وقف کیا۔ اب اس کے بعد جب میں واپس آیا تو والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب میں یہاں شفٹ ہوا تو والد بھائی کو سے ان کے تعلقات بڑے گہرے تھے ان کے ساتھ۔ ایک اب ان کے لیے ان کو کیا انہوں نے نصیحت کی یا وصیت کی وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ تو بھائی جو ہے میرے بڑے، وہ ایک والد صاحب کی طرح جو بزنس ہے فیملی اس میں سے، یعنی الحمدللہ اللہ کی ایک توفیق ہے کہ مجھے ان لوگوں نے ایک طرح سے سمجھے کہ فارغ کیا ہوا ہے کہ آپ کام کاج یا یہ چیزیں یہ ہمارا سر درد ہے، اور آپ جو ہے وہ والد صاحب کی خواہش تھی وقف جس کو کہتے ہیں اولاد کو کر دینا، کہ اس کو کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک وقف جو بچوں کو کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے اس کی جب تک وہ پڑھ رہا ہے۔ پڑھائی کے دوران تو والدین اس کے معاملات دیکھ لیتے ہیں، لیکن پڑھائی کے بعد والدین اگر دنیا سے چلے جائیں تو دیگر رشتہ دار پھر اس کو دنیا کمانے کے لیے بازار میں نکلنا پڑتا ہے، وہاں سے پھر وہ چیز وہ معیار نہیں رہتا۔ تو یہ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کہیں آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ سوچتے ہیں ان کو دین کے حوالے سے تعلیم کا، تو ساتھ میں یہ بھی سوچیے کہ آگے ان کا مستقبل ایسا دیں کہ یہ پھر دین کی خدمت ہی کرے، ان کو کوئی دنیا کے حساب سے پریشانی نہ ہو۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وقت کے حساب سے، وقت میں آپ کے سامنے 2 اداروں کے ساتھ منسلک ہوں اور وقت مینج کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ ایک وجہ ہے جو ایک شروع سے چلی آ رہی ہے۔ شاعر کے شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، عربی میں ہے، شاعر کا نام یاد نہیں ہے، اور علماء میں سے ہی اربعۃ لا تنقص منهم رشدا، کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن سے آپ جو ہے وہ کسی بھلائی کی توقع نہ رکھیں، جن میں سے ایک ابن المحدث کا بھی ذکر ہے کہ محدثین علماء کرام پرانے زمانے میں ان کی اولادیں بھی تھیں، وہ بھی مطلب عام طور پہ برباد ہی ہوتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ دین سے منسلک ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے پھر دین کو ان کو دینے پڑتے ہیں، گھر سے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ گھر میں اگر بیٹا ہے تو بیٹے کی تربیت باپ ہی کر سکتا ہے، ماں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ماں بیٹی کو سنبھال سکتی ہے، بیٹا لڑکا کس طریقے سے کیا کرتا ہے باہر جا کر یہ مطلب باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ امام مالک کا مشہور واقعہ ہے، ان کی بیٹی دروازے پر کھڑی ہوتی تھی جب ان کی موطا کی مجلس ہوتی تھی اور قاری قرات کر رہے ہوتے تھے موطا کی، کہیں غلطی آتی تھی تو بیٹی دروازے پر دستک دے دیتی تھی، جس سے امام مالک سمجھ جاتے تھے کہ کہیں نہ کہیں قرات میں غلطی ہوئی ہے حدیث کی۔ یعنی بیٹی اتنی عالمہ اور حافظہ تھی، اور بیٹا ان کا ایسے ہی بعض اوقات مجلس ہو رہی ہوتی تھی سامنے سے گزرتا اور کھیلتا کودتا، تو امام مالک طلبہ کو اپنے کہا کرتے تھے کہ یہ علم جو ہے وہ وراثت میں نہیں بڑھتا، اگر پڑھتا ہوتا تو یہ آج یہاں بیٹھا ہوگا۔ تو یہ توجہ جو ہے، بہرحال میں اس چیز کا میں نے ایک وقت سے ادراک کیا کہ یہ چیز ہونی چاہیے، اور اپنے گھر میں انسان کو وقت دینا چاہیے۔ وقت میں بھی نہیں دے پاتا اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات گھر والوں کی طرف سے ایک شکایت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم یعنی 24 گھنٹے آپ سمجھیں کہ بچوں کو صبح سوتا ہوا چھوڑ کر ہم گھر سے جاتے ہیں، اور رات کو جب پہنچتے ہیں تو بچے دوبارہ سو چکے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی کئی دن ایسے بھی آتے ہیں، اور بعض اوقات بہت تھوڑا وقت دوپہر کو اگر ہم گھر چلے گئے تو کھانا، یا رات کو تھوڑا ایسے ٹائم سے پہنچ گئے کہ بچوں کے ساتھ کھانا کھا لیں والدہ کے ساتھ، تو یہ ایک کوتاہی تو ہے، اور یہ ہے، اور اس میں گھر والوں کا ایک صبر بھی ہے۔ اور اس میں جو خواتین ہیں، جس طرح کہ آپ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ ہماری بہنوں کے لیے نصیحت ہو، تو ایک حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قلب شاکر لسان ذاکر وزوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دینک و دنیاک، کہ انسان کو ایک شکر کرنے والا دل مل جائے، قناعت والا، جو ہے اللہ کا شکر ہے، اس میں کوئی انسان کوئی محسوس نہ کرے کہ میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے، اور زبان پر اللہ کا ذکر اس کی جاری رہے، زبان پر فضولیات کے بجائے وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اور اس کو ایک ایسی بیوی نصیب ہو جائے جو اس کے لیے مددگار اور معاون ثابت ہو اس کے دین اور دنیا دونوں معاملات، یعنی نہ دین کے حوالے سے اسے کوئی اس میں پیچھے کرنے میں اس کا کوئی کردار ہو، اور دنیا کے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک رغبت، ایک خواہش فطرتی ہے عورت کے اندر کہ اس کو یہ بھی ہو جس طرح دنیا کی عورتیں رہتی ہیں، کھاتی ہیں، زیورات ہیں، چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، آنا جانا ہے، تو وہ اس طرح ہمارا بھی ہو۔ تو وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے دین کے اور دنیا کے دونوں معاملات میں مددگار ہوتی ہے۔ جو شوہر سے مل جاتا ہے، جو وہ لا رہا ہے گھر میں کما کر، وہ اسی میں خوش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ
چیزیں، یہ تینوں چیزیں بہت بہتر ہیں اس چیز سے جو لوگ آج بڑے بڑے خزانے جمع کر رہے ہیں. ان خزانوں سے بڑھ کر یہ خزانہ ہے، یہ خزانہ ہے، جس کو مل جائے وہ شخص کامیاب ہے. تو خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر آپ صبر کرتی ہیں اور اپنی ظاہر سی بات ہے بہت سا وقت اپنی خواہشات اور اپنے جو دنیا کے لوگ جس طریقے سے جی رہے ہیں وہ قربان کرنے پڑتے ہیں، تو یہ سب کچھ دین کی خاطر ہے، اور اس میں پورا پورا اجر و ثواب کے اندر وہ شریک ہیں کہ اگر ان کے گھر کے کوئی افراد، بھائی، شوہر، والد کوئی اس معاملے کے اندر اگر موجود ہیں اور وہ دین کے حوالے سے مصروف ہیں، تو وہ ان کی قربانیاں انشاءاللہ ان خواتین کی بھی اللہ کی بارگاہ میں پورے پورے اجر کی مستحق ٹھہریں گی. تو یہ مدد کا جو ہے وہ معاملہ ضرور مینج کرنا بہرحال مشکل ہے، مینج کرنا مشکل ہے ٹائمنگ کو، تو تھوڑا سا یہ چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں پریشانی. لیکن اپنے گھر پر نظر ضرور رکھیں. اگر کوئی ایسے ساتھی ہیں جو دین کے ساتھ منسلک ہیں، دین کو وقت دیتے ہیں، اپنے گھر پر نظر ضرور رکھیں، غافل نہ رہیں. پوچھیں بچوں کے بارے میں معلومات ہوں، ان کی دوستی، ان کے معاملات، ان میں جو ایک نگرانی ہوتی ہے وہ ایک پوری پوری رکھیں تاکہ کوئی ایسی پریشانی بعد میں نہ بن. بالکل بالکل، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. بڑی زبردست آپ نے نصیحت دی ہے شیخ صاحب. اب سبحان اللہ وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے پروگرام کا کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو باتیں تو بہت ہیں اب، لیکن تھوڑا سا اب ہم وقت سوچ کر آیا تھا، میں نے تو سمجھا تھا آدھے گھنٹے میں یا 40 منٹ میں ہم فارغ ہو جائیں گے، لیکن 1 گھنٹہ بس وہ تھوڑا سبحان اللہ ایسے ہی ہوتا ہے. مجھے بھی یاد ہے جب میں جو ہمارے دوسرے شیخ تھے، شیخ ابو بکر صاحب، ان کے پاس گیا تھا میں ان کو دعوت دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ 1 گھنٹہ بہت لمبا ہے، یہ آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا. میں نے کہا آپ جب آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا. تو سبحان اللہ ان کا پروگرام 1 گھنٹہ 20 منٹ کچھ کا ہو گیا تھا، اور وہ خود حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا. تو یہ سبحان اللہ پھر باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ مختصر سے ہی کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں جاننا، اگر آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ ان کو بھی سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ. جی بات جاری رکھیں. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب جو علماء کرام جو ہے ان کی مجلس میں بیٹھنے سے بالخصوص جو علماء کا جو احترام ہے وہ کرنے سے انسان کی شخصیت میں کیا اثر ہوتے ہیں، ان کا احترام کرنے اور ان کی مجلس میں بیٹھنے سے؟ دیکھیں ابھی اس وقت جو سچویشن ہے نا حالیہ، وہ ایک تو کووڈ-19 کا معاملہ گزرا ہے، پھر جو ایک یوتھ ہے ہماری، اس کی تربیت پرورش یا اس کی کل کائنات یہ سوشل میڈیا اور موبائل ہوتا ہے. وہ یعنی کچھ تو کیسز ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں کہ گھر والے بھی ایک دوسرے سے جو ان کی کمیونیکیشن ہے وہ تھرو واٹس ایپ ہوتی ہے. یعنی گھر کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو میسیجز کر کے وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فیس ٹو فیس بیٹھ کر بھی وہ زبان سے بات چیت نہیں کر پاتے. یہ ایک المیہ ہے بہرحال، لیکن یہ چیز آ گئی ہے. اس کو کم کیا جائے، لیکن اس سے منہ ہم نہیں موڑ سکتے کہ اب اس سے ہم خاموش ہو جائیں. تو اب ہماری یوتھ بھی اور مسجدوں سے، چونکہ کووڈ-19 میں مسجدیں بند رہیں، لوگ مسجدوں سے ویسے ہی دور ہوئے، اور ہم یوتھ کو ویسی مسجدوں میں نہیں دیکھتے. عام طور پہ ان کے قدم مسجدوں سے جڑے ہی نہیں، اور اپنی ایک دنیا میں وہ مشغول ہیں. اور دین بھی جو لیتے ہیں تو بزنس بھی، معاملات بھی، پڑھائی بھی، سب کچھ اب آن لائن ایک سسٹم بن گیا ہے، اور دین بھی اب وہ آن لائن ہی لے رہے ہیں بہرحال. لیکن جو ایک روحانیت ہے یا جو فائدہ ہے یا جو برکتیں ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اجتماع ہو، بیٹھے مل بیٹھ کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سکون اور اطمینان طاری کیا جاتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس محفل کو ڈھانپتے ہیں، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے اپنے پاس، جس طرح یہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ کی کتاب اور اس کا تدارس جو کر رہے ہو. یہ فضیلت آپ کو سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے نہیں مل سکتی، یہ محفل میں ہی ملے گی. اور اس محفل میں بیٹھ کر یہ، اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس محفل کی فضیلت کو، علم کی جو محفل ہے اس کے فضائل کے حوالے سے جو احادیث ہے وہ ذکر کی جائے، مغفرت کے حوالے سے اور ثواب کے حوالے سے. تو ان محفلوں میں جانا فزیکلی یہ امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے، بنسبت اس کے کہ آپ ایک سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پہ یا صرف اپنا فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے یا اس طرح کے سوشل میڈیا کے اوور آل آپ علم حاصل کریں. اور اس میں خاص طور پر ہمارے جو یعنی معاملات ہیں آج کے دور میں ادب اور احترام کے، میں وہ بات بیچ میں کہہ چکا ہوں، پھر اس کو اشارتاً میں نے کی تھی، دوبارہ دہرا دوں.
علم بھی ادب سے آتا ہے، بغیر ادب کے علم نہیں آتا. اور آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف جو سب سے بڑا کام ہے اس وقت الحاد کے حوالے سے، دہریت یا ایتھیزم کے حوالے سے، اس میں جو اس کی بہت سارے اس کے لیے جو سورسز استعمال کی جاتی ہیں اس میں ایک یہی ہے کہ لوگوں کا کنیکشن ختم کیا جائے علماء سے. اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کا ادب اور احترام لوگوں کے دلوں سے ختم کرنا. یہ تو دقیانوسی لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، یہ تو مطلب ان کی کوئی اوقات نہیں ہے معاشرے میں. مولوی ملا کا ایک سیمبل دے دیا گیا ہے اور القابات دے دیے گئے ہیں. ان کی داڑھی پائیں سے اوپر رکھنا، ٹوپی، اس طرح کے لباس کا مذاق اڑانا تاکہ لوگ ان سے بھاگیں، ان کو دیکھ کر چڑھیں اور ان کی بات ہی نہ سنیں. جب دل میں نفرت ہوگی، آپ کے دل میں کسی کا احترام ہی نہیں ہوگا تو اس کی بات آپ پر اثر نہیں کر سکتی. اور جب بات اثر نہیں کرے گی تو جو کنیکشن ہے آپ کا ایک اللہ کی ہدایت کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ صحیح طور پر، وہ ان علماء کے ذریعے سے جو توارث کے ساتھ، سند کے ساتھ اپنے علم کو لے کر سیکھتے سکھاتے آئے ہیں، جب ان کے ساتھ کنیکشن ختم ہو جائے گا، ادب نہیں ہوگا تو کنیکشن ختم ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد جس نے حملہ کرنا ہے، جو فتنہ برپا کرنا ہے، جو کام کرنا ہے، وہ اس انسان کو ایزیلی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. تو ادب اور محفل میں حاضری یہ بہت ضروری ہے. خاص طور سے فتنوں کے دور میں یہ کام انسان کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی وحی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے. اور اس کے لیے ذریعہ خالص جو اللہ والے علماء ہیں، راسخ فی العلم میں وہی ہیں، ان کا ادب اور احترام ہوگا تو ان کی بات ہمارے دلوں پر اثر انداز ہوگی. بے شک بے شک، بالکل 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 صحیح بات آپ نے کی ہے. اب شیخ صاحب یہ جس طرح آپ نے ابھی الحاد کے بارے میں بات کی، تو یہ ابھی جو جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، تو اس میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ جو ہے کون سے دنیاوی علوم و فنون سے ایک انسان کو جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ جو ہے؟ دیکھیں، میں ایک یہ ذہن رکھتا ہوں کہ یہ دینی علم دو طرح کی اس کے حکم ہے. آپ نے اگر آپ بھی دینی سے منسلک ہیں اور پڑھنے پڑھانے کے شعبے سے، تو آپ کے علم میں ایک وہ علم ہے جو ہر انسان کے لیے جاننا جس کا ضروری ہے، دینی علم. جو فرائض ہیں، فرائض عینیہ جن کو کہا جاتا ہے، فرض عین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور اگر حج پہ جا رہا ہے انسان، جو بھی چیزیں ہیں جو اس نے سر انجام دینے ہیں، جو کام خود کرنے ہیں، ان کا علم ہونا اس کے اوپر فرض ہے، یعنی اس کا جاننا فرض ہے. اس کے علاوہ جو زائد علم ہے یہ فرض کفایہ میں چلا جاتا ہے. اور اس کا علم معاشرے میں اتنے افراد کو ہونا چاہیے جو امت کی ضرورت کو پورا کر سکیں، اور اتنے رتبے میں ہونا چاہیے جو رتبہ جو ہے وہ اس علم کی بقا کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد آتا ہے دنیاوی معاملات. شریعت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ آپ سب کے سب دنیا کو چھوڑ کر صرف اور صرف سب کے سب مل کر دینی علم حاصل کریں. پھر کون ہے جو آپ کے یہ مطلب گھر تعمیر کرے گا؟ کون ہے جو آپ کے لیے علاج معالجے کی سہولت آپ کو دے گا؟ کون ہے جو مطلب جو دنیا کے سارے شعبے ایکس وائی زیڈ، مطلب اس کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب شعبوں میں لوگوں کا موجود ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر ناممکن ہے زندگی. تو دین جو فرض کفایہ والا ہے، فرض عین تو ہر ایک کے لیے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی نارمل آدمی بھی ہو، اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے. جو فرض کفایہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان دنیا کے کسی شعبے سے وابستہ ہوتا ہے جس میں وہ خاص طور پر پبلک کے لیے وہ ایسا کام کر سکتا ہے جو ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور پبلک کمیونیکیشن اس کی زیادہ ہے، ریلیشن ان سے زیادہ ہیں، ان سے ملنا جلنا. جیسے اگر مثال کے طور پر میں ایسے کہتا ہوں، اگر ایک طبیب ہے، معالج ڈاکٹر ہے، تو ظاہر سی بات ہے دن میں اس کے پاس مریض آتے ہیں، وہ 10 لوگوں کا اگر علاج کرتا ہے اچھے اخلاق سے تو اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں، وہ اس سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، اور پھر وہ اس کی بات رکھتے بھی ہیں، اس کی بات سنتے بھی ہیں، کیونکہ وہ علاج کر رہا ہے. وہ علاج میں اگر آپ کا علاج صحیح طریقے سے کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، آپ اس کے ویسے ہی ممنون اور مشکور ہو جاتے ہیں. یہ شعبہ ہے. دیگر کوئی بھی شعبے ہیں آج کے دور میں خاص طور پر جدت کے ساتھ جو شعبہ سامنے آ رہا ہے، یہ ہمارا آئی ٹی کا شعبہ ہے، ہمارا یہ جو ایم بی اے کا ایک معاملہ ہے، جو کئی ادارے ہمارے دینی طلبا کو کروا رہے ہیں، پھر وہ اس طرح سے اپنی فیلڈ میں جا کر کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے خاص طور پر جو ایک اگر مزید گہرائی میں آئے تو آپ کو ایک فلسفے کا علم ہے جو الحاد کے حوالے سے، سائنس کے جو علوم ہیں، خاص طور پہ ابھی فلسفے کی جو ایک قسم ہے سائنس، وہ سائنس جو ہے وہ ساری اس وقت
ایک خدا کا روپ اختیار کر چکی ہے. وہ انسان کے پاس اس میں مہارت اچھی ہونی چاہیے تاکہ جب لوگوں کے سامنے گفتگو کرے تو اس کی بات میں وزن ہو, وہ جو باتیں کر رہا ہو, جو اصطلاحات یا ٹرمینالوجیز استعمال کر رہا ہو, وہ ان کی زبان میں, ان کے سٹائل میں ان کو سمجھا سکے. جو انٹرنیشنل لیول پہ میں بات کر رہا ہوں. باقی ہر انسان کا مختلف ایک لیول ہوتا ہے, اس کے سامنے ایک آڈینس ہوتی ہے اور ایک ماحول ہوتا ہے جس میں وہ جی رہا ہوتا ہے, تو اس میں وہ اپنے حساب سے بہتر سمجھتا ہے کہ میرے لیے دینی علم کے ساتھ ساتھ اور کون سی ایسی چیز ہے جو بہتر ہے جس سے میں دین کی خدمت کے ذرائع کو یا دین کی خدمت کو اچھی طریقے سے سر انجام دے سکتا ہوں, اس دوسری فیلڈ کو اپنا کر اور اس کو ذریعہ بنا کر میری آواز میں تاثیر پیدا ہو جائے گی اور میں لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں. وہ دوسری فیلڈ بہت ساری ہیں, ہونی چاہیے, انسان کو نکلنا چاہیے دنیا میں. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. جو اللہ نے آخرت دی ہے وہ تو تلاش کرنی ہے, لیکن جو دنیا ہے اس کو بھی نہیں بھولنا, دنیا میں جینا ہے. اور اگر انسان کا مقصد یہ ہو کہ میں نے اللہ کے دین کو پہنچانا ہے اور اس میں دنیا کو استعمال کرتا ہے, دنیا کو ذریعہ بناتا ہے یا دنیاوی فنون کو ذریعہ بناتا ہے, میں سمجھتا ہوں دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے جس نے دنیا کو استعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوارا. ورنہ عام طور پہ لوگ اپنی آخرت کو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کے بدلے, اس کا ذکر قرآن مجید میں بارہا موجود. صحیح صحیح, جزاک اللہ خیر. یہ بالکل جو میں نے شروع میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا آپ نے اس کا جواب یہیں دے دیا ہے, جو تجارت کے حوالے سے تھا کہ کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ ایک خاندانی تجارت کا ہی ایک سلسلہ ہے, تو اس حوالے سے ہی میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب ہم لوگ جو مسلمان ہیں اسپیشلی جو دعوت کی فیلڈ کے اندر ہیں, تو ان کو تجارت کرنی چاہیے یا ان کو جو ہے اس طرح کے جو علمی جو دنیاوی فنون ہے ان کے اندر جا کر کسی کے نیچے کام کرنا چاہیے؟ تو یہ میرا سوال تھا اس وقت. میں تھوڑی سی اس پہ بھی وضاحت دے دوں. دیکھیں, پھر میں کہوں گا کہ تجارت بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے لوگ اللہ نے بنائے ہوتے ہیں دو چیزوں کے اعتبار سے. ایک اس کو صلاحیت دی ہوتی ہے, اور ایک ہمارے اردو میں ایک محاورہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے. اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں, یعنی آپ کو ایک فطرتی طور پر تجارت کی ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور ایسی قسمت بھی آپ کو ملی ہے, تو آپ ضرور تجارت میں اور تجارت کو استعمال کریں دین کے لیے. ورنہ عام طور پہ جو دین سے وابستہ لوگ تھے اور وہ تجارت میں گئے ہیں, میں نے ان کو یہ دیکھا ہے کہ جب وہ تجارت میں گئے ہیں تو عام طور پہ وہ پھر تھوڑا سا تجارت کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں اور دین سے تھوڑا سا وہ خدمت اس انداز میں سر انجام نہیں دے سکتے جس طریقے سے کوئی دوسرا دے رہا ہوتا ہے. وہ ایک ترجیح اور پرائرٹی وہ ان کے لیے تجارت بن جاتی ہے. تو یہ بس تھوڑا سا تجارت کے اندر خیال رہے, پہلے انسان یہ دیکھے کہ میرے اندر صلاحیت ہے, میں کر سکتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, میری قسمت بھی ایسی ہے. نمبر 3, تجارت میں پھر ایسا شعبہ اختیار کریں جس میں آپ کا وقت کم لگے اور آپ زیادہ وقت, کیونکہ دین وقت مانگتا ہے, دین کی خدمت وقت چاہتی ہے, اور جب آپ تجارت کو وقت دیں گے, تجارت پورا وقت چاہتی ہے, دین بھی پورا وقت چاہتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو آپ ایک ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. تجارت بھی 24 گھنٹے کا کام ہے اور دین کی خدمت بھی 24 گھنٹے کا کام ہے. تو دونوں ایک عالم یا ایک دین کی خدمت سے کرنے والا آدمی جو ہے وہ ایک ساتھ دونوں کو ایک ساتھ لے کر نہیں چل سکتا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ تجارت کے اندر اگر آتا ہے اور اس میں اگر اس کو فیملی کی طرف سے, کیونکہ کسی پر آج کے دور میں بھروسہ کرنا آسان نہیں ہے, فیملی میں اپنے ہی لوگ ہیں اور جن پر پورا بھروسہ اور اعتماد کے ساتھ انسان شریک ہو سکتا ہے. تو بہرحال اگر کوئی راہیں ہیں تو میں کہوں گا کہ پھر اس چیز کو اختیار کیا جائے اور اس کو ذریعہ بنایا جائے اللہ کے دین کی خدمت کا, اور اس کو اپنے نفس کے اوپر یا اپنے خیالات پر یعنی سوچ پر حاوی نہ ہونے دیں تجارت کو, ورنہ پھر انسان تجارت ہی سوچتا ہے, دین نہیں سوچتا. جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ صاحب بس آخر میں ہم ایک نصیحت آپ سے چاہتے ہیں, ہم اسپیشلی جتنے بھی بچے جو ہے نصیحت جو ہے آپ کچھ کریں, اسی کے اوپر ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے انشاءاللہ. سچی بات ہے کہ نصیحت کے میں اپنے آپ کو حل تو نہیں سمجھتا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب کوئی نصیحت طلب کرے تو اسے نصیحت کرنی چاہیے. جو نصیحت میں اپنے آپ کو اور آپ کے سامنے پیش کروں وہی وصیت ہے, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ کا ڈر, یہ اللہ کا ڈر اگر انسان کے پاس نہیں ہے, نہ اس کے پاس دین ہے, نہ دنیا ہے, کچھ بھی نہیں, اس کی دین بھی برباد ہے اور دنیا بھی برباد ہے. اور اللہ کا ڈر موجود ہے, وہ اگر دینی طالب علم نہیں بھی ہے, ایک عام آدمی ہے, تو وہ کئی گنا
بہتر ہے، بلکہ میں کہوں گا بالکل بہتر ہے اس آدمی سے جس کے پاس علم ہوتے ہوئے اللہ کا ڈر اور خوف. وہ امام احمد کی والدہ کا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تعلیم کے لیے تو کہا کہ بیٹا جب تم ایک علم لکھو اور 10 الفاظ لکھ لو تو ان 10 الفاظ لکھنے کے بعد اپنے آپ پر غور کرنا کہ اس علم کے ذریعے سے تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر، خوف یا عمل کے اندر کوئی رغبت پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور یا اللہ کے دین سے تم دور ہوئے ہو. تو اگر تم ڈر خوف نظر آ رہا ہو تو بڑھتے رہنا، اور اگر نہ نظر آئے تو اللہ کی جو اپنے خلاف حجتیں ہیں ان کو مزید مت بڑھانا. فلا تستکثر حجت اللہ علیہ، ان حجتوں کو، جو ان دلائل کو جو تمہارے خلاف کل قیامت کے دن کھڑے ہوں، ان کا انبار مت لگا. نمبر 1 تو. نمبر 2 یہ ہے کہ عام آدمیوں کے لیے یا عام جو ہمارے لوگ ہیں، جو درمیان میں نے بات کی تھی الحاد کے حوالے سے، اس دور کا میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا فتنہ ایتھیزم، الحاد. اس وقت حدیث کا انکار، لبرلزم یا سیکولرزم یا کوئی بھی آپ معاشرے کے اندر فتنہ اٹھا کر دیکھ لیں، یعنی تاکہ وہ لوگ جو مطلب عجیب خیالات اور نظریے کے حامل ہیں، کی اینڈ اب اس وقت وہ لے جا کر واضح انداز میں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اور اللہ کے انکار. وہ صورت ابھی نہیں ہے ہمارے ممالک میں، یعنی جو ہمارے اس طرف کی گلف کنٹریز ہیں یا ایسٹ کے جو ممالک ہیں، وہ سچویشن نہیں ہے جو اس وقت ویسٹ میں ہے کہ بالکل کھلم کھلا اللہ کا انکار. لیکن اللہ کو مان بھی نہیں رہے، اللہ کو وہ اختیارات ہی ہم نہیں دینا چاہتے جو اللہ کے ہیں، یعنی اپنے سے اوپر اور برتر اور بڑا سمجھنا اور اللہ کے حکم کو اپنی رائے اور عقل سے بڑا سمجھ کر تسلیم کرنا اور اسی میں خیر و عافیت سمجھنا. یہ فتنہ اپنے زوروں پر ہے. تو وصیت اور نصیحت یا جو بھی الفاظ آپ کہیں، دوسری یہ ہے کہ اس فتنے کے مقابلے میں جو میں نے درمیان میں بات کی، علماء سے جو کانٹیکٹ ہے وہ کٹوایا جا رہا ہے، وہ ختم کیا جا رہا ہے. ان کا ادب و احترام، القابات دے کر ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ اس طرح کے جتنے الفاظ یا القابات یا محاورے جو استعمال کیے جاتے ہیں، وہ ایک بڑی پلاننگ ہے. تو کم سے کم اپنے ایک تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور جوڑ کر رکھیں علم سیکھنے سکھانے کے حوالے سے، کہ جو آپ کو وہ راہ دکھا سکیں جس پر چل کر ہماری آخرت کی کامیابی ممکن ہے. تو اس کے لیے یہ جو فتنہ ایتھیزم کا ہے اس سے بچنے کے لیے یہ راستہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا ہم نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا، لیکن یہ ضروری تھا. اللہ تعالیٰ برکت ڈالے آپ کے وقت کے اندر، آپ کے علم کے اندر، آپ کی صحت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو بھی صحت و تندرستی دیں، اور آپ کے جو بھائی جو آپ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور آپ کے گھر والوں کو بھی خوش اور آباد رکھے. آمین یا رب آمین. اللہ آپ ساتھیوں کو بھی جزائے خیر دے، آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کا جو آپ لوگ اس محنت اور کاوش کے ساتھ وقتاً فوقتاً وقت نکالتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اور ایک نئے انداز اور نئے طریقے سے لوگوں تک اپنی آواز اور علماء کی یا دعات کی یا جو دین سے منسلک افراد ہیں ان کی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو بھی قبول فرمائے، مزید ہمت دے، توفیق دے، اخلاص دے، ریاکاری سے بچائے. اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو. اللہ تعالیٰ جس طرح آج ہم ایک سمجھے کہ ایک انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، فزیکلی ملے نہیں ہیں، پتہ نہیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے دنیا میں. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اجتماع جو بھی دیکھنے والے ہیں ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے، ایک دوسرے سے ملاقات فرمائے، ایک دوسرے کا دیدار نصیب فرمائے انشاءاللہ. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. سب سامعین کا بھی ساتھ رہنے کا، آپ کے کومنٹس وغیرہ بالکل دیکھے جا رہے تھے. سب کا وعلیکم السلام اور سب کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ آج کے جو ہمارے مہمان تھے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے بڑے چند وقت میں ہی. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا اس کے اوپر اللہ ہمیں عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. اور ساتھ ہی یاد دہانی کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ آپ یہ جو چینل ہے آپ اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کو جو آگے بھی انشاءاللہ جو ہم شیوخ کو لے کر آئیں گے ان کی زندگیوں سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکیں،
اور جو پروگرام اور بھی اس چینل کے اوپر ہوتے ہیں ان سے بھی آپ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے وہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے استاد کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.